اگر ہم اپنی اسلامک فلاسفی اور اسلامک نیریٹو نہیں بنا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی اور اس کے بارے میں غلط بنائے گا. اور بردر عاقب نے ٹیکنالوجی کا استعمال کی بھی امپورٹنس مینشن کی ہے، وچ از اگین ویری ویری امپورٹنٹ. ہم آج کی ٹیکنالوجی میں ماہر رہیں اور اسلام کو اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے نا آگے بھی بڑھائیں انشاءاللہ. بردر محمد طلال کی پریزنٹیشن بھی ماشاءاللہ واز ویری امپریسو، اور اس میں انہوں نے نا جو اسٹیک ہے، جو جس کا کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اگر ہم اسلامک فلاسفی اور اسلام کو نافذ نہ کریں، تو اس کے بارے میں انہوں نے زبردست ایکسپلینیشن کی ہے. انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے، اور وی آر گروئنگ انٹلیکچولی. وی کین کلیئرلی سی دیٹ ہم یہ میسج آپ کے فرینڈس، فیملی، آپ کے سرکلز میں بڑھائیں، انفلوئنس بڑھائیں، اور انشاءاللہ وی ول کیپ کنٹینیوئنگ ود دیز ڈسکشن فورمز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا ڈسکشن فورم. آج بھی ہمارا ٹاپک کرنٹ انٹلیکچوئل وارفیئر ہے، جس میں 3 گروپس ڈفرینٹ ٹاپکس پہ پریزنٹ کریں گے اباؤٹ دی کرنٹ انٹلیکچوئل وارفیئر دیٹ از گوئنگ آن، ہاؤ وی آر اپ آؤٹ آف اٹ، ہاؤ اٹ از افیکٹنگ اس، what should be done. Any of these things could be presented in the discussion forum. تو آج کے جو 3 ٹاپکس ہیں، the first presenter would be فرح نور. السلام علیکم فرح. وعلیکم السلام سر. فرح آپ اسکرین شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Farah Noor and I'm from group C36 and community number is CH6 and I'm student of MPhil. We are discussing these days about intellectual warfare. So let's see that is there any intellectual warfare going on against Muslim Ummah? So the answer is yes, there are several intellectual warfares جو کہ مسلم امہ کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں. ہم نے اپنے گروپ میں جو ڈسکشن کی اس ٹاپک پر تو ڈفرینٹ ایگزامپلس سب ٹیلز نے دیے، جس میں ہمارا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم تھا، اسلاموفوبیا ہو گیا، سیکٹرزم ہو گیا، LGBTQ فیمنزم، ماڈرن ویسٹرن ویلیوز. اور جس ٹاپک پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے وہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم، کہ ایجوکیشن سسٹم کیسے انٹلیکچوئل وارفیئر میں ہے. ایجوکیشن سسٹم پہ بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایجوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ الق میں ورس نمبر 1، اقرا which mean to read, to seek knowledge, to be educated. اللہ تعالیٰ جو پہلا ورڈ ہے جو ریویل ہوا وہی تھا کہ پڑھو، علم حاصل کرو. اور بہت سی ایسی آیات، بہت سی ایسی حدیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے. اور اللہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو ہمارا دین ہی ایجوکیشن پہ اتنا زیادہ ایمفسس کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، غور و فکر کریں. اور جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہماری جو جنریشنز ہیں ان کو ڈسٹروائے کر رہا ہے، اور وہ ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کس طرح. کسی بھی جو نیشن کا ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے اس کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کی سوچ ڈیولپ کرنی ہے اس کے اندر، اور اس کو نالج دینا ہے، اس کو اسکل دینی ہے، اس کی پرسنل سوشل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، تاکہ جب وہ سوسائٹی کے اندر آئے تو پروڈکٹیو ممبر بنے، ایک اچھی سوسائٹی بنے، اس کو صحیح اور غلط کا پتہ ہو، اس کو اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں پتہ ہو. اور جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی جو بیس ہے، اس کی جو ہسٹری ہے وہ اس طرح ہے کہ جب برٹش ہم پہ رول کر رہے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے 2 چیلنجز تھے. ایک تھا کمیونیکیشن اور دوسرا تھا کہ ان کو ورکرز اور کلرک کی بہت ضرورت تھی. اور ایسے ورکرز جو سوچیں نہ، جو کرٹیکلی نہ سوچیں، جو کریٹیو نہ ہو، بس جو ان کو کام دیا جائے وہ بس وہی کام کریں. اور اس کی بیس پر تھامسن بیڈمنٹن میکلے نے پالیسی دی جس کے اندر انگلش ایجوکیشن ایکٹ 1835 تھا، جس کے اندر جو انگلش ہے وہ ایز اے کمیونیکیشن اور ایز اے انسٹرکشنل ٹول استعمال ہوگا. اور جو بھی پہلے جو پڑھائی جا رہی تھی عربک اور پرشین سنسکرت وہ ختم کر دی جائے گی. اور ایسا ہی کیا اس ایجوکیشن سسٹم نے، اور اس ایجوکیشن سسٹم کا جو پرپس تھا وہ فلفل ہوا. اس میں سے ایسے ورکرز اور ایسے امپلائیز تیار کیے گئے جس میں جو کمپنیز کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور وہی ایجوکیشن سسٹم ابھی تک ہم پر امپوز ہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بچے کی تھنکنگ کو، اس کی سوچ کو ڈیولپ نہیں کر رہا.
اگر ہم اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم کا جو اسٹرکچر ہے، کریکولم ہے، ٹیچنگ میتھڈالوجی یا اسیسمنٹ ہے، وہ پورا اسلام کے اگینسٹ ہے. اگر اسٹرکچر کی بات کریں تو ایک بچہ 3 یا 4 سال کی عمر میں ہم اس کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں. اسلام میں جو بیسک عبادت ہے، جو بیسک چیز سکھائی جاتی ہے وہ نماز ہے، اور وہ بھی 7 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بچے کو سکھانا شروع کر دو. اور ہم یہاں پہ 3 یا 4 سال کی عمر میں ہی بچے کو 1 to ABC ان پر ہم فرض کر دیتے ہیں. اور کریکولم کی بات کریں تو کانٹینٹ بھی ایسا نہیں ہے ہمارا. جو ہمیں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ پریکٹیکل ان کو کر کے نہیں دکھایا جاتا. اور اس میں سب سے بڑا پرابلم کہ ہم نے سائنس اور اسلام کو بالکل الگ کر دیا، جو کہ بالکل ایسا نہیں ہے. ہم بچوں کو ویسٹرن اور اسکالرس کے سائنٹسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا کانٹینٹ نہیں ہے ہماری بکس میں کہ ہمیں مسلم اسکالرس کے بارے میں بتایا جائے، ان کی بکس پڑھائی جائیں، یا مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں بتایا جائے. جو دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ تھا وہ بھی مسلم تھا. اسٹیفن اپنی بک میں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا، بچوں کو، لوگوں کو نہیں بتایا گیا. اور اسی طرح اگر ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک پیپر بچے کو اسیس نہیں کر سکتا. جو بچے ہیں وہ ڈفرینٹ ان کی ابیلٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، تو ایک ہی پیپر کیسے ان کو اسیس کر سکتا ہے. ایک جو معاشرہ ہے وہ ایجوکیشن سسٹم پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. ایجوکیشن سسٹم چاہے تو اس معاشرے کو اچھا بنا دے، چاہے تو خراب کر دے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، تو وہ کیسے آ رہی ہیں؟ بچے کو صحیح اور غلط کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، ان کو جو بھی نالج دیا جا رہا ہے اس کو وہ پریکٹیکل نہیں کر پا رہے، ان کو وہ اسکلز نہیں دی جاتی کہ جب وہ ایک پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جو اس نے پڑھا تھا وہ کہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے بچے ہیں جن کو یہ پرابلم نظر آ رہے ہیں اور وہ اپنی پڑھائی بیچ میں چھوڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے اس پرابلم کو سمجھنا. اور اس کو انٹلیکچوئل وارفیئر کے ساتھ میں کیسے ریلیٹ کر رہی ہوں کہ انٹلیکچوئل وارفیئر کسی کی سوچ پر اثر کرنا، کسی کو اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز اس کا ایکٹ چینج ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئل وارفیئر کی وجہ سے. تو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم جو کرنٹ چل رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ہماری سوچ ہی بدل رہا ہے، اور وہ بھی ہمارے اگینسٹ ہی. اور ہمارے معاشرے میں ہی اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں آ رہی ہیں. اور اس کے افیکٹ کیا ہے کہ ہم بس مسلمان نام کے رہ گئے ہیں، اور نالج آف ورلڈ اور نالج آف جو ریلیجن ہے اس کو بالکل الگ کر دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو اویئرنیس ہے بچوں کے پاس، ہسٹری، ہمارے پاکستان کی ہسٹری، اسلام کی ہسٹری، ورلڈ کی ہسٹری دونوں نہیں ہے. اور ہم نہ تو دنیا کا نالج ہمارے پاس ہے، نہ ہی تو ہم اسلام کا نالج ہے. تو اس کی وجہ سے ہم دونوں میں ہی کہیں اسٹینڈ کر پا رہے. تو ہمارے پاس دونوں نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم مینٹلی سلیو بن رہے ہیں ویسٹ کے. نالج کیا بہت آ رہا ہے کہ جو بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ صرف تھیوریٹیکل ہے، اس کا پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں بتائی جاتی. اور اکنامکلی بہت سارے پرابلم فیس کر رہے ہیں. اور سوشل انکوالٹی کہ جس کے پاس پاور ہے وہ اپنی اتھارٹی دکھاتا ہے اور وہ چاہے جو مرضی کرے، ظلم کرے. تو ہمارے اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے افیکٹ ہیں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہی ہماری سوسائٹی میں آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے بہت سی انٹلیکچوئل وارفیئر بھی ہے. ہمارے جو کانٹینٹ ہے پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر LGBTQ اور اس طرح فیمنزم، کیپٹلزم، وہ اس کے تھرو ہی بچوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے. تو یہ بہت ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی، ایک پرابلم ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، اور پیرنٹس کو بھی بہت ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی. اور اس کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے اسلامائزیشن آف دا ایجوکیشن. اس میں کیا ہے کہ اسلام کو ایجوکیشن میں لایا جائے، سائنس کو اسلام کے تھرو پڑھایا جائے، صحابہ کے بارے میں، پیاری نبی کے بارے میں ڈیٹیل میں ان کے لیکچرز ہوں، کورس ڈیزائن کیے جائیں تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ میرا رول ماڈل کیسا ہے. اچھا مسلمان، اچھا انسان بچے کو بنایا جائے تاکہ وہ سوسائٹی میں آ کے ایک اچھا ممبر بنے سوسائٹی کا، نہ کہ وہ خراب کرے سوسائٹی کو. اور اس کا سیکنڈ سولوشن ہے وہ ہے ہوم اسکولنگ، کہ آپ بچے کو خود پڑھائیں، یا جو سبجیکٹ ہیں جس طرح عربک بہت زیادہ ضروری ہے تو اسی طرح کوئی ٹویٹر آپ لگوا سکتے ہیں کہ بچوں کو گھر میں پڑھائیں، نہ کہ کسی ایجوکیشن سسٹم میں جا کر. سسٹم اتنی جلدی نہیں چینج ہو رہا تو آپ خود ان کو پڑھائیں. اور تھرڈ یہ ہے چیک اینڈ بیلنس، جو کہ بہت ضروری ہے. اگر ایجوکیشن سسٹم بھی ابھی ایک دم نہیں چینج ہو رہا تو آپ کا پیرنٹس کا کیا کام ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کریں کہ بچہ سیکھ کے کیا آ رہا ہے، کیا وہ غلط چیز تو نہیں سیکھ رہا جو نہیں سیکھنی چاہیے، یا اسے کانٹینٹ میں کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے. اور یہ پیرنٹس کی ذمہ، یہ صرف ایجوکیشن کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پیرنٹ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں اور ٹائم گزاریں اپنے بچے کے ساتھ، کیونکہ جو بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پیرنٹس کے لیے، تو وہ اس سے جواب دہ ہوں گے.
اور اس لیے بہت ضروری ہے اس کو ایز اے پرابلم بھی کنسیڈر کیا جائے، اور پیرنٹس بھی اس بات کو سمجھیں. اگر کوئی بچہ آتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا تو پرابلم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری جو کوشش ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ فرا، ویری نائس پریزنٹیشن. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اس کو. اب ہم اس کے لیے کویسچنز لیں گے، تو جو بھی کویسچنز کرنا چاہیں وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اوکے جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مائی کوشچن از کہ ہمارا نا اگر ریالٹی بیسڈ اس چیز کو دیکھا جائے تو ایجوکیشن سسٹم میں بیسیکلی اگر ہم عربک انڈورس کروا دیں فرام دا ڈے ون، کہ جو ہم 3 لینگویجز پڑھاتے ہیں اس کو اگر ہم ایک عربک بھی ساتھ میں انڈورس کروا دیں، آئی ڈونٹ نو دا وے، لیکن ہمیں اس کے لیے یونائٹ ہونا پڑے گا. اور ہمیں وہ طریقہ، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا طریقہ ہے اس کا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں طریقہ گائیڈ کیا جائے. یہی فورم ہے، اسی فورم سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے 3 لینگویجز ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں انیشل سٹیج پہ، جو پلے گروپ سے لے کے اور پھر نرسری 1 تک، پھر تھرو آؤٹ وہی چلتی رہتی ہیں، انگلش، اردو اور میتھس. اس میں ہم عربک کس طرح انڈورس کروا سکتے ہیں، تاکہ یہ کافی عرصے سے یہ کویسچن میرے مائنڈ میں چل رہا تھا کہ ہم کیسے اس کو، میں نے بہت ڈفرینٹ فورمز پہ اس پہ بات بھی کی ہے، ڈیبیٹ بھی کی ہے کہ مجھے طریقہ بتایا جائے، لیکن سب ڈیبیٹ جو ہے وہ یہیں آ کے کنکلوڈ ہو جاتی ہے کہ یہ ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ ہوگا کیسے، ہمیں کہاں جانا ہوگا، ہم کس فورم پہ بات کریں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کہاں جا کے ہمیں کچھ کیا کرنا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا کہ ہم یہ کیریکولم میں عربک انڈورس کروا دیں. ہم اپنا کیریکولم کیسے چینج کروائیں، مجھے تو یہ نہیں پتا کیونکہ آئی ایم ناٹ این ایجوکیشنسٹ. تو اگر یہ گائیڈ کریں تو آئی اون، میں اس چیز کو کا ذمہ لوں گی کہ میں اس کو خود اس کام میں سب سے پہلے ہوں گی، لیکن مجھے طریقہ بتایا جائے کہ یہ ہم کریں کیسے، اس کو ہم نے کرنا کیسے ہے. جی فرا، ڈو یو وانٹ ٹو آنسر؟ جی میں خود اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اس پہ صرف اس کو ایز اے پرابلم ہی بتا سکتی ہوں. میں خود اس کا سولوشن ڈھونڈ رہی ہوں کہ کس فورم پہ جا کر یہ کام کیا جائے، کیونکہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ عربک بہت بہت زیادہ ضروری ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر لے کے آنا. لیکن یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان سیٹس پہ بیٹھے ہیں، ایک کریکولم کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، تو وہی اس چیز کا سولوشن ہمیں بتا سکتے ہیں. اچھا تو یہاں پہ بھی بات وہیں پہ آ کے ختم ہو گئی. ہم لوگوں کے پاس سلوشن نہیں ہے، ہم لوگ صرف بات کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں، ہم جب تک عربک کو انڈورس نہیں کروائیں گے نا اپنے سکولز میں اپنے بچوں کو، تب تک ہم ایک کوئی صرف ایک جیسے لائک آئی ایم گیونگ این ایگزامپل کہ سورس کوڈ صرف سارے بچوں کی نیڈس پوری نہیں کر سکتا. یہاں پہ صرف ایک خطے کی بھی نیڈس پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک اٹس جسٹ مطلب 2000 میکسیمم 5000 بچوں کو وہ کر لیں گے. لیکن ہمارے جو اسکول سسٹمز ہیں، اگر یہ چیز عربک ہم اس میں انڈورس کروا دیں، اکارڈنگ ٹو می جو میرا نالج ہے اس کے حساب سے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اگر ہم عربک کو بیس سے اپنے بچوں کو کنیکٹ کر دیں، جیسے اگر ہم کنیکٹ کریں گے تو وہ قرآن سے آٹومیٹیکلی سب کنیکٹ ہو جائیں گے. عربک پھر ان کو کوئی ہوا نہیں لگے گی، پھر وہ قرآن کے احکامات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، جو ہمیں بہت عرصے بعد اب کہیں جا کے سمجھ میں آنے لگے ہیں. کیونکہ ہمیں بھی عربک سے دور کیا گیا. بیسیکلی تو یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے کیریکولم میں سے عربک نکال دی اور ہم قرآن سے ہی دور ہو گئے. اس میں میرے خیال سے جو پیرنٹس ہیں نا وہ سب مل کر اگر کسی بھی ایجوکیشن میں جا کے جس طرح جس اسکول میں وہ پڑھتے ہیں وہاں پر کمپلین کریں سب مل کر، سب کو لگی بھی یہ پرابلم ہے، تب کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آگے اتھارٹیز پہ آگے ان کو کمپلین کریں کہ یہ ہمارا، جب اگر پیرنٹس ہی یہ اسٹیپ اٹھا لیں گے نا تو ان کو پتا ہوگا کہ یار اگر بچے ہی آنا بند ہو جائیں گے تو یہ پرابلم ہے. تو آگے یہ بہت واسٹ، وہ میں نے اس پہ بہت ساری کام کیے ہوئے ہیں، ریسرچ. یہ آپ کو نا بہت بڑا ایک وہ کھل جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک بچہ، چلو لیٹ سپوز میں چلی جاتی ہوں اپنے بچے، اب ہر کوئی ہمیں کیونکہ اتنی زیادہ اس میں مائنورٹی کمپلیکس میں گھسا دیا گیا ہے نا، ہمارے دین سے ریلیٹڈ جو بات کرے اس کو تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے تو یہ
थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कोई डी ग्रेडेड बंदा है कि जिसको दीन की इसने बात कर ली, बस ये तो बिल्कुल वो हो गया, क्या कहते हैं आजकल का जो फैशन, आउट ऑफ फैशन कर दिया एक तरह से। आप ये समझ लें कि आउट ऑफ फैशन कर दिया हमारे दीन को ना, हम लोग उसमें लोअर मेंटालिटी, लो माइनॉरिटीज में चले जाते हैं। हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये हाल है, तो आप सोचें हम अदर नॉन मुस्लिम्स को कैसे इन्फ्लुएंस करें और हम उनको कैसे लेकर आए। Jazakallah Saleh. We are getting a lot of comments, brilliant comments, mashallah. We're gonna take one more question from a mail. Abdul Rahman, you can unmute yourself. Assalamu alaikum, am I audible? Yes. Yes. अच्छा, एक्चुअली दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो अरेबिक की हम बात कर रहे थे, अरेबिक में एक सोल्यूशन जो मुझे ये लगता है कि हम बचपन से, क्योंकि बचपन से जो बच्चे हैं उनकी लैंग्वेजेस की और बाकी सारी चीज़ें सीखने की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो हम बचपन से ही अरेबिक कंटेंट, और अब हमारे टीवीज़ पे, फोन्स में, हर जगह अरेबिक कंटेंट को लाएं फ्रंट पे इंस्टेड ऑफ इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, जिसमें वो सुन के, क्योंकि लैंग्वेजेस सीखने का बेसिकली सबसे प्राइमरी ज़रिया यही है कि सुन के सीखा जाए, क्योंकि हम बच्चे जितनी भी लैंग्वेजेस सीखते हैं वो सुन के सीखते हैं बोलना। तो अरबिक को अगर उस तरह से हम एक तरह से अगर इनकॉर्पोरेट करें हमारे पेरेंटिंग स्टाइल में शुरू से ही, तो दैट कुड बी अ सॉल्यूशन। ब्रदर, यही बात हो रही कि किस तरह किया जाए, किस फोरम पे जाके ये बात की जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट introducing into the curriculum for now. I'm talking about introducing it in our basic households. मतलब हर जगह हमारा कंटेंट है, हमारी बुक्स हैं, हमारी डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको अरेबिक उसमें लाई जाए ताकि बच्चों को शुरू से वो सुनाई दे और उससे मानूस हो, और दैट कुड बी अ वे। अब्दुल रहमान, आप चाह रहे हैं कि पेरेंटिंग पे ज्यादा फोकस किया जाए, पेरेंट्स इस चीज को इंट्रोड्यूस करें, स्कूल तो बाद में आएंगे ना, पहले पेरेंट्स आएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी जी। और दूसरी चीज़ ये, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, दूसरी चीज़ ये, जहां हम बात कर रहे थे सेकुलर एजुकेशन सिस्टम और इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम की, तो मुझे ये लगता है कि हमें सबसे पहले पर्पस ऑफ एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी जो इस्लामिक एजुकेशन भी ले रहे हैं लोग और जो सेकुलर एजुकेशन भी ले रहे हैं, दोनों, उनका पर्पस ऑफ एजुकेशन सिर्फ करियर है। तो जो एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है, कि कुछ हासिल करने के लिए, सीखने के लिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मार्क्स एंड शीट्स एंड डिग्रीज एंड जॉब्स एंड ये सब कुछ हो रहा है। तो दैट कुड आल्सो बी ए फैक्टर। ये भी पेरेंटिंग स्टाइल में ही आएगा आई थिंक, कि बच्चों को ये सिखाया जाए, आपको अगर जॉब करनी है या कुछ करियर बनाना है, उसके लिए आप स्किल्स लें, लेकिन आप जो एजुकेशन ले रहे हैं वो अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी मेंटल ग्रोथ, और इस पर्पस के लिए आप एजुकेशन को कंटिन्यू करें। बिल्कुल ऐसा ही। और अभी हम अगर जो भी जिससे पूछे वो जॉब के लिए पढ़ रहा होता है, और जो हमने भी हिस्ट्री की बात की है इसकी, कि बैकग्राउंड क्या था, वो यही था कि वर्कर्स तैयार करने थे हमने, जो लॉ पास किया गया था वही अभी तक चल रहा है, उसमें ये पर्पस ही हमारा चेंज करने की जरूरत है। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, we'll take one more quick question. उमर लोधी, आप अनम्यूट करें and then we'll move forward इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी अस्सलाम। अच्छा, एक तो हम बात कर रहे हैं ना करंट एजुकेशन सिस्टम की, बट व्हाट अबाउट दोज चिल्ड्रन जो आउट ऑफ स्कूल हैं? इसमें इस्लाम एरियाज के भी बच्चे हैं और ऑब्वियसली ऐसे बच्चे भी हैं जो फैमिली ऐसी जो उनको अफोर्ड नहीं कर सकती बच्चों की पेरेंटिंग। तो अब अगर पाकिस्तान के स्टैट्स देखें तो तकरीबन 2.5 करोड़ प्लस बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं। उनको किस तरह हम एक तो लूप में लेके आ सकते हैं? उसमें मेरा सजेशन एक ये था कि कई एनजीओज ऐसी हैं जो कि स्पेशली इन्हीं स्ट्रीट स्कूल के लिए काम कर रही हैं, और उनके साथ एक कोलैबोरेशन की जा सकती है, और उसमें एक अलग से एक ग्रुप भी प्रपोज किया जा सकता है, और इस पे को स्पेशल एक टास्क डिफाइन करके, एक्टिविटीज डिफाइन करके पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी इस चीज़ को जो है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए काम किया जा सकता है। एक तो ये था आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का। दूसरा हमारे जो मदरसा सिस्टम है, अब उसमें भी बेशुमार बच्चे हैं जो वहाँ पे भी एजुकेशन ले रहे हैं, और वो अब ऑब्वियसली आप लोगों को पता है सिर्फ कुरान हिफ्ज़ के अलावा उनको और कोई मोड ऑफ एजुकेशन जो है ना वो नहीं दिया जा रहा।
تو مدرسہ ریفارمس یہ الگ چیز ہے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن وہ الگ ایک چیز ہے. اور جو بات ہو رہی تھی کہ عربی کو اگر ہم اس کے اندر انٹروڈیوس کر لیں, تو میرا کویشچن یہ ہے کہ عربس بھی تو ہیں, ان کو تو عربک میں کمانڈ ہے, لیکن پھر وہ کیوں لیگ کر رہے ہیں اس میں؟ تو میرا نہیں خیال کہ حالی عربی کو انٹروڈیوس کرنے سے ہماری یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گی. ہمیں ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ ورک آؤٹ کرنا ہے. اور اب اس میں بھی جو کرنٹ اسکولنگ سسٹم ہے, اب اس میں بھی دو ماڈلز ہیں نا, ایک گورنمنٹ کے اسکول ہیں, ایک پرائیویٹ اسکول ہیں. گورنمنٹ اسکولس کے لیے الگ اس کا وے آؤٹ ہوگا کہ ان کو کس طرح ٹچ کرنا ہے یا اس میں ریفارمس کے لیے کیا وے آؤٹ نکالنا ہے. پرائیویٹ اسکولس میں ہم لوگ ڈفرینٹ ٹیمس بنا کے اور ان کے ساتھ 1 by 1 میٹنگ کر کے, تو وہاں پہ ہم اپنا کریکولم یا ٹیچرس ٹریننگ ٹائپ کچھ چیزیں نا وہ ایک لانچ کر سکتے ہیں. تو یہ میرے کچھ پوائنٹس جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا, بریلینٹ, تھینک یو سو مچ عمر. جی سر میں اس پہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اس کے اندر یہی ایکسپلین کیا ہے کہ ہم نے الگ الگ دونوں ایجوکیشن کو نہیں کرنا جو ابھی چل رہا ہے. ان دونوں کو مکس کر کے ایک ہی ایجوکیشن سسٹم ایسا بنایا جائے جس میں قرآن بھی ہو, جس میں سائنس بھی پڑھائی جائے. جب الگ ہوتا ہے تو بچہ روبوٹ بن جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ٹھیک ہے, اور وہ 6 گھنٹے اسکول میں ٹائم گزار کے پھر اس میں قرآن کا الگ ٹائم وہاں پر جاتا ہے, پھر ٹیوشن کے لیے الگ جاتا ہے, تو بچہ ہی روبوٹ بن جاتا ہے. اس لیے ایک ہی سسٹم ایسا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, اس میں بھی یہی کلیش آ رہا تھا when عمران خان کے دور میں, جب when عارف الوی was the education minister, he tried to create one curriculum for every student. اس میں بھی کلیش یہ آ رہا تھا, سب سے بڑا ایشو یہی آ رہا تھا کلاس کا, کہ مدارس پھر وہ ایلیٹ بچہ اے او لیول والا اور میٹریکولیشن سارے اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے on just one curriculum. So that's a very good point. We'll move on to the next presentation. Amrit. جی سر. عاقب, are you ready? جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا آج کا ٹاپک ہے ری ڈسکورنگ دا قرآن, نیویگیٹنگ ماڈرن نیریٹیوز ود فیتھ اینڈ ٹیکنالوجی. تو سب سے پہلے میں نیریٹیوز کے بارے میں بات کر دوں کہ نیریٹیوز کیا ہوتے ہیں ہمارے. تو نیریٹیوز کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیریٹیوز وہ سٹوریز ہیں جو کسی بھی خاص گروپ آف پیپل کو ان کی پرسیپشن الٹر کرنے کے لیے ڈفرینٹ چینلز کے تھرو پروپیگیٹ کی جاتی ہیں, تاکہ ان کی سائیکالوجی کو افیکٹ کیا جائے اور الٹیمیٹلی ان کی انٹلیکٹ کو افیکٹ کیا جائے. اس کے بارے میں آگے بات کروں گا. دوسری ایک ٹرم میں نے ادھر یوز کیا فیتھ اینڈ ٹیکنالوجی. تو ان دونوں کا کیا آپس میں کیا تعلق ہے, ٹیکنالوجی کا فیتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور فیتھ کا ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے, مطلب آپ کے ایمان کا ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اس چیز کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں گا. تو پریزنٹیشن کے اینڈ پہ میں انشاءاللہ چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن دوں گا کہ اے آئی ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے کس طرح ہم قرآن پہ ریسرچ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے نیریٹیوز جو ہیں وہ قرآن سے بلڈ کر سکتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں, بسم اللہ. اچھا, ابھی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس طرح ہو رہا ہے کہ اسلامک نیریٹیو از انڈر سیج. ڈفرینٹ جو غیر اسلام مخالف جو قوتیں ہیں, دے آر مینیپولیٹنگ اینڈ مس انٹرپریٹنگ اسلامک ٹیچنگ فار ویریس پولیٹیکل, سوشل اینڈ آئیڈیولوجیکل ریزنس. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اسلامک نیریٹیو جو ہے وہ کہیں دفن ہو کے رہ گیا ہے, یا کسی طرح ہم اپنا جو ٹرو اسلامک نیریٹیو ہے اسے کنوے نہیں کر پا رہے. تو ان ریزنس کی وجہ سے جو اسلام مخالف قوتیں ہیں اس کو امپلوائے کرتے ہوئے ڈفرینٹ نیریٹیوز بلڈ کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے ڈفرینٹ جو ہے نا فتنے دن بہ دن سامنے آ رہے ہیں. تو فتنوں کے بارے میں بتا دوں کہ فتنے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, فتنے کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی فتنے کی کوئی جنیرک ڈیفینیشن نہیں ہے کہ میں ڈیفائن کر دوں کہ یہ فتنہ ہے. فتنہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دین کی سمجھ ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ کو دین کی اتنی سمجھ ہے تو تب بھی آپ فتنہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. لیکن بنیادی طور پہ جو ایک انفرادی سطح پہ آپ کسی بھی ایسی اس چیز کو فتنہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اپنے طور پہ کہ جو آپ کے ایمان میں کمی کا باعث بن رہا ہے. یا اگر میں اجتماعی سطح کی بات کروں, امت کے لیول کی بات کروں, تو ایسی ہر وہ چیز یا وہ ایکشن یا کوئی بات یا نیریٹیو جو امت میں انتشار کا باعث بن رہا ہے یا اوور آل امت کی اخلاقی پستی کا سبب بن رہا ہے, تو وہ اس کو آپ فتنہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں.
تو لیکن فتنوں کی الٹیمیٹلی جو پہچان ہے وہ دین کے ساتھ لنک ہے. جتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آپ کو دین کی ہوگی اتنی جلدی آپ کسی بھی فتنے کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. تو اب دا پاور آف نیریٹیوز. اچھا, نیریٹیو از اے ویری پاورفل ٹول ان دس ورلڈ. اگر آپ انٹلیکچوئل وارفیئر, فکری جنگ اور سائیکولوجیکل وارفیئر, نفسیاتی جنگ, اس چیز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نیریٹیو بلڈنگ آنی چاہیے کہ آپ نیریٹیوز کس طرح بلڈ کریں گے. ٹھیک ہے, نیریٹیوز بیسیکلی کسی بھی, جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ کسی بھی گروپ آف پیپل کی پرسیپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کنٹرولنگ نیریٹیو مینس کنٹرولنگ پرسیپشنز, تو اگر آپ کسی گروپ آف پیپل کی پرسیپشنز کو کنٹرول کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ جو بھی نیریٹیو بنائیں گے, کوئی بھی آگے جس گروپ آف پیپل کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ اسے سچ سمجھ لے گی اور اسی کے اکارڈنگلی ایکٹ کرے گی. تو یہی وجہ ہے کہ اسلام مخالف قوتیں جو ہیں وہ اپنا نیریٹیو بنانے میں کامیاب ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم مسلمان جو ہیں وہ پیچھے رہ رہے ہیں کیونکہ ہماری نیریٹیو بلڈنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد میرے پاس پوائنٹ ہے انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل ٹولس, یعنی کہ فکری اور نفسیاتی جو ٹولز ہیں وہ کون سے یوز ہو رہے ہیں اس وارفیئر میں. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو انٹلیکچوئل ہمارے پاس آرگومنٹس ہوں گے اور سائیکولوجیکل ٹیکٹکس ہوں گے ہمارے پاس, مطلب یہ کہ فکری دلائل ہوں گے اور نفسیاتی حکمت عملی ہوگی. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے, ان دو چیزوں کے کمبینیشن سے آپ کوئی بھی نیریٹیو آپ اپنا پش کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہ اس سے آپ مطلب سکسیزفلی پش کر سکتے ہیں. انٹلیکچوئل آرگومنٹ میں میرے پاس دو تین چیزیں ہیں جو کہ اسلام مخالف قوتیں یوز کر رہے ہیں ابھی اسلام کے خلاف. اس میں ایک ہے مس ریپرزینٹیشن آف ٹیکسٹ, مطلب یہ کہ اسلامک ٹیکسٹ یا قرآن کے ٹیکسٹ کو مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور وہاں سے وہ اپنے جو ہے آرگومنٹس جو ہے نا وہ جنریٹ کرتے ہیں. دوسرا, کسی بھی ہسٹوریکل ایونٹ کو وہ اس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے, اس میں سے انٹلیکچوئل اپنے آرگومنٹس جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتے ہیں. اور تیسری میرے پاس چیز ہے کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈیز, مطلب یہ کہ کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈیز کو کوئی کنڈکٹ کریں گے اور اس کے اندر سے کوئی ایسا ایک آرگومنٹ نکال لیں گے جو کہ اسلام کے خلاف یوز ہوگا. تو یہ تین چیزیں انٹلیکچوئل آرگومنٹس میں کرنٹلی یوز ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف. سائیکولوجیکل ٹولز میں میرے پاس کیا یوز ہو رہا ہے, سائیکولوجیکل ٹولز میں مین چیز مطلب یہ کہ نفسیاتی حکمت عملی ہے. تو اس میں کچھ اسٹیریوٹائپنگ فیکٹرز آئے, مطلب یہ کہ فرقہ واریت کو بڑھا دینا, یہ بھی ایک سائیکولوجیکل ٹول ہے. قرآن کا جلانا, یہ بھی ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی ٹیکٹک ہے, حکمت عملی ہے ٹو پروموٹ فیئر اینڈ آل دیٹ. اور دوسرا ایموشنل مینیپولیشن آ جاتا ہے, اس کا بھی تعلق اسی سے. اور اس میں ایک چیز آتی ہے بینڈ ویگن ایفیکٹ. بینڈ ویگن ایفیکٹ یہ چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سارے اس بات کو مان رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں مان رہے, تو یہ بینڈ ویگن ایفیکٹ ہے. مطلب مان بے شک کوئی بھی نہ رہا ہو لیکن یہ ایک ایفیکٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی سارے اس بات کو مان رہے ہیں. اچھا, ابھی ہم نے اپنے اسلامک نیریٹیو کو کس طرح ریکلیم کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بیس اسٹرانگ کریں, اپنے ٹرو اسلامک نیریٹیو کو ریکلیم کریں. یہ قرآن پہ ریسرچ کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ ہم الاؤ کر رہے ہیں نان مسلمس کو یا اسلام مخالف قوتوں کو کہ وہ اسلام کو ہمارے لیے ڈیفائن کریں. مطلب وہ ڈیفائن کریں گے کہ مطلب اس آیت کا کیا مطلب ہے یا اس حدیث کا کیا مطلب ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ دیٹ. So that's why we need to reclaim our authentic narrative and we will inshallah. اچھا, قرآن پہ ریسرچ کرنا کیوں ضروری ہے. انویورنگ فاؤنڈیشن, غیر متزلزل بنیاد ہے. ابھی تک اس متغیر دنیا میں جو چیز کامن رہی ہے وہ قرآن ہے, اور قرآن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن جو ہے ہماری روحانی, اخلاقی اور سماجی رہنمائی کا باعث ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پہ ریسرچ کریں. قرآن پہ ریسرچ کرنا, ہم اپنی روٹس کی طرف جائیں, اپنی روٹس فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ اسٹرانگ کریں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پہ ریسرچ کریں. دوسرا یہ کہ گلوبلائزڈ ورلڈ ڈائیورس انٹرپریٹیشنس. گلوبلائزیشن کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ انٹرپریٹیشنس بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ان انٹرپریٹیشنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ہم اپنی انٹرپریٹیشنس دیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام جو مسلمان ہیں ان کی انٹرپریٹیشنس کیا ہیں اور جو نان مسلمز ہیں وہ کیا انٹرپریٹیشنس کر رہے ہیں, تاکہ اس میں کلیئر ڈسٹنکشنز ہو جائے. تو اس لیے بھی قرآن پہ ریسرچ کرنا ضروری ہے. تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انٹلیکچوئل اسٹرینتھنگ آف دی امہ. امت کی فکری صلاحیت کی مضبوطی کے لیے یا فکری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بھی قرآن پہ ریسرچ کرنا ضروری ہے. جیسا کہ میں اس پریزنٹیشن کے اینڈ پہ دکھاؤں گا آپ کو کہ کس طرح قرآن کی صرف ایک آیت آپ کی کتنے فیلڈز آف اسٹڈی, اس دنیا کے جو ورلڈلی نالج ہے ہمارا, اس کی کتنے فیلڈز آف اسٹڈی وہ انلاک کرتی ہے, صرف ایک آیت.
اچھا، ٹریڈیشن میٹس ٹیکنالوجی. ٹائملیسنس آف قرآن، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، قرآن ابھی تک ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے اور ہم قرآن کو بھول بیٹھے ہیں، لیکن قرآن ابھی تک گزر ہی ہے. قرآن میں وہ وزڈم ابھی بھی ویسے ہی موجود ہے، ہم نے بس اس چیز کو ان لاک کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم ماڈرن ٹیکنالوجیز کا سہارا لے سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ماڈرن ٹیکنالوجیز کا سہارا لیتے. یہاں آپ کا ایمان کام آئے گا کہ جب بھی آپ کوئی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں تو ادھر آپ کا ایمان کام آئے گا کہ ایمان بیسیکلی آپ کو گائیڈنس دے گا ٹو گیٹ ٹو دا ٹروتھ. تو سچ تک پہنچنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے آپ کا ایمان آپ کو گائیڈنس دے گا. اچھا، ابھی چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ چیٹ جی پی ٹی کیا چیز ہے. وہ ایک لینگویج ماڈل ہے جس سے آپ کسی بھی طرح کویشچن کرتے ہیں تو وہ آنسر کرتا ہے. بیسیکلی رسپانس تو اس نے جنریٹ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ رسپانس ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا تو یہ آپ کے اوپر ہے اس چیز کو جج کرنا. تو ابھی تو صرف چیٹ جی پی ٹی آیا ہے تو ہم مطلب اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ آیا کہ ہم اسے یوز کریں یا نہ کریں. ابھی آپ ویٹ کریں جب تک کوانٹم کمپیوٹنگ کمرشلائز نہیں ہو جاتی. تو کوانٹم کمپیوٹنگ بیسیکلی جو ہے وہ اس پوری فیلڈ کو، ٹیکنالوجی کو ایک نیکسٹ لیول تک لے کے جانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے. ایکسپونینشلی چیزیں چینج ہو جائیں گی اور اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے. تب تو ہمارے پاس بالکل بھی کوئی چانس نہیں ہوگا کہ ہم کیچ اپ کر سکیں اس چیز تک. تو ضروری ہے کہ ابھی سے ہم ایک ڈیفائن کریں، اپنا ایک ورلڈ ویو ڈیفائن کریں اور دیکھیں کہ کس طرح ہم نے اس چیز کو یوز کرنا ہے اور یوٹیلائز کرنا ہے اپنا ایمان بڑھانے کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے. چیٹ جی پی ٹی رول قرآنک ایکسپلوریشن. اچھا، چیٹ جی پی ٹی جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا ایک لینگویج ماڈل ہے. تو لینگویج ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی ایک نالج بیس ہے. نالج بیس میں اس کے پاس وہ تمام ڈیٹا ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ موجود تھا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ. تو قرآن پہ جب آپ ریسرچ کریں گے چیٹ جی پی ٹی کے تھرو تو دو چیزیں آپ کو جو کہ وہ انسٹنٹلی پرووائڈ کر سکتا ہے. وہ یہ کہ امیڈیٹ ایکسیس ٹو دا انسائٹس. مطلب اگر آپ نے کوئی کسی بھی آیت کے روٹ ورڈس فائنڈ کرنے ہیں، اس کا کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہے کسی دوسری آیت سے، یا اس کا کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہے کسی اور ریلیجیس ٹیکسٹ سے، تو وہ بڑے ایفیشینٹلی یہ کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سائنٹیفک آپ کی کوئی تھیوری ہے اسے آپ نے ویلیڈیٹ کرنا ہے تو اس چیز کے لیے آپ چیٹ جی پی ٹی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو ڈائیورس نالج بیس، اس کے اندر ہر ورلڈلی جو بھی نالج جتنی بھی فیلڈز ہیں، ٹھیک ہے، فیلڈز آف اسٹڈیز جتنی بھی ہیں ان سب کا نالج اس کے پاس ہے. تو آپ جو بھی کمپیریٹیو انالیسز اپنا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ضرور کر سکتے ہیں. فیتھفل اپروچ ٹو انڈرسٹینڈنگ قرآن. سب سے مین چیز قرآن سمجھنے کے لیے یہ ہے خلوص نیت. اگر آپ اس نیت سے قرآن پہ سرچ کریں گے کہ آپ حق کے متلاشی ہیں، اگر آپ کو حق چاہیے، اگر آپ سچ کی تلاش میں ہیں تو انشاءاللہ آپ سچ پا لیں گے. تو اس لیے ایمان ضروری ہے کہ جب بھی آپ قرآن پہ ریسرچ کریں تو اپنے ایمان کو پہلے چیک کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جس طرح بھی آپ نے جانا ہے. اچھا، دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سپلیمنٹری ناٹ سبسٹیوٹیو. سپلیمنٹری کا مطلب ہے کہ اٹس این ایڈ، اٹس ناٹ اے سبسٹیوٹ اور اینی تھنگ. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو سبسٹیوٹ یور بکس، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو سبسٹیوٹ دا علماء اور اینی تھنگ اور ٹیچرس ایون. سو اٹس بیسیکلی جسٹ اے ٹول ٹو ایڈ یو ان یور ریسرچ. سو آپ جس طرح آپ پہلے گوگل یوز کر رہے تھے تو اب آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کر کے اسی انفارمیشن جو کام پہلے آپ گھنٹوں میں کر رہے تھے اب وہ منٹس میں کریں گے، ٹھیک ہے. یہ ٹائم ڈفرینس آ گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے. ابھی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس ٹول کو مطلب جو ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں جو R&D میں کام کر رہے ہیں وہ اس ٹول کو یوٹیلائز کر کے ڈفرینٹ اپنی ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور ان کا ٹائم بہت زیادہ سیو ہو رہا ہے. لیکن ہم ایز اے مسلم اگر قرآن پہ ابھی ریسرچ کرنا چاہیں تو کیا میتھڈ ہے کہ ہم ڈفرینٹ بکس پہلے فائنڈ کریں گے. پہلے تو بکس فائنڈ کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، کون سی آپ کو ریلیونٹ بکس چاہیے. اس کے بعد ان بکس کے اندر اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک ریسرچ ہے جو آپ اسپیسیفک ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک ریسرچ کویسچن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جو مٹیریل فائنڈ کرنا بہت مشکل ہے. اگر ایون دو آپ گوگل کے تھرو بھی اگر وہ فائنڈ کرنا چاہیں تو آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو اس لیے یہ ایک تو ٹائم سیو کر رہا ہے. دوسرا یہ آپ کو مطلب ہیڈ لے جائے گا ٹائم سے، ٹھیک ہے، لرننگ کے پروسیس سے آگے لے کے جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے. جو آپ مطلب ہم ابھی بات کر رہے تھے عربک سیکھنے کی اور سارا کچھ، تو آپ عربک سیکھنے کی مطلب آپ اگر آپ ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریسرچ کے لیے آپ کو عربک سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر فرض کریں کہ میرے پاس 2-3 آیات ہیں جن پہ میں نے ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے تو مجھے اس کے لیے عربک سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف ان 2-3 آیات کی عربک کانٹیکسٹ کو اس جو عربک روٹ ورڈز ہیں صرف انہی پہ ریسرچ کر کے میں اپنی سرچ جو ہے نا ریسرچ کو کنکلوڈ کر سکتا ہوں. تو ایک تو یہ چیز ہے. اچھا، کاؤنٹرنگ نیریٹو تھرو نالج. اچھا، جتنی اسٹرانگ ہمارا ریسرچ ہوگی قرآن پہ اتنے اسٹرانگ ہم نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں
ہم تو جھوٹے نیریٹیوز تو نہیں بنائیں گے, ہم تو سچے نیریٹیوز بنائیں گے. سچے نیریٹیوز ایسے ہوں گے جو جن کی بیس پہ قرآن ہوگا اور سنت ہوگی یا حدیث ہوگی, ٹھیک ہے, ان کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. ہم شرط ہے کہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کی ریسرچ بالکل پرفیکٹ ہے, جامع ہے, تو پھر آپ وہ نیریٹیو کو اپنا بلڈ کریں, ٹھیک ہے. اس نیریٹیو کو کوئی نہیں چیلنج کر سکتا. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دس کہ دیٹ نیریٹیو از گوئنگ ٹو پیرالائز دا انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز آف دا نان مسلمس. وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کس طرح اس پہ آبجیکٹ کریں, ٹھیک ہے. آئی ول شو دیٹ انشاءاللہ. Before going to conclusion, I will do a quick demonstration. Okay, so جن کو نہیں پتا بیسیکلی یہ چیٹ جی پی ٹی ہے, تو chat.openai.com یہاں سے آپ اسے ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے دو ماڈل ہیں, 3.5 اور 4. تو 3.5 جو ہے وہ فری ورژن ہے, 4 جو ہے وہ پیڈ ورژن ہے. تو میں 4 یوز کروں گا. 4 کیونکہ تھوڑا سا ایکوریٹ بھی ہے اور اس کی نالج بیس تھوڑی سی بڑی ہے اور اس کی ریزننگ پاور تھوڑی سی بڑی ہے. تو اچھا, میرے پاس جو ریسرچ کوشچن ہے وہ جن آیات سے ریلیٹڈ ہے. پہلے میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے وہ آیات کا ترجمہ اور ان کے روٹ ورڈز دیں. جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے ان لوگوں کو شاید سمجھ آ جائے کہ یہ کون سی آیات ہیں. یہ حضرت ذوالقرنین کی وہ آیات ہیں جہاں ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اس قوم سے, کہ جن کے لیے انہوں نے ایک اسٹرکچر بلڈ کیا تھا to save them from Yajuj and Majuj. اچھا, اب میں نے اسے کہا تھا کہ give me these ayats along with root words and translation. تو اب یہ ہر ایک ورڈ کا مجھے روٹ ورڈ بھی دے گا اور اس کی ٹرانسلیشن بھی دے گا. اوکے, تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں. 1893 میں کیا بات ہو رہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو ہے وہ ایک بین سدین کے درمیان پہنچے. تو سدین کے درمیان انہیں ایک قوم ملی جو کہ نہ بول سکتی تھی اور دیٹ مینس دے ور ویری پریمیٹیو. تو وہ ان کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے. Important point to note here is this word saddan. So I'm going to just tell in a moment what my research is about. So as-saddan, so this is the important word to note. As-saddan means two barriers or mountains. So I'm not going to get into this meaning just now. So we just need to focus on this word as-saddan. So ذوالقرنین کہاں گئے, as-saddan کے درمیان, وہاں انہیں ایک قوم ملی. دوسری آیات میں کیا بات ہو رہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے وہ قوم کہہ رہی ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہاں آ کے فساد پھیلا رہے ہیں, اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان بیننا و بینہم سدا, ہمارے اور ان کے درمیان سدا ایک بنا دیں. اب دیکھیں, سدا اور سدین یہ سیم ورڈ ہے. سدین از پلورل, سدا از سنگولر. سو سدا کیونکہ وہ قوم جانتی اس چیز کو تھی جس چیز کے درمیان وہ رہ رہی تھی. they were living between سدین and they asked حضرت ذوالقرنین علیہ السلام to build a سدا. so سدا is basically what it means by سدا. So sadda a barrier. So it's saying sadda is a barrier. So let's go to the next ayat. اچھا, نیکسٹ آیت میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے. تو میں آپ کے اور ان کے درمیان بینکم و بینہم ردما, میں آپ کے اور ان کے درمیان ردما بنا دوں گا. ٹھیک ہے, اب یہ ردما اٹس another kind of structure. اچھا, امپورٹنٹ تھنگ ٹو نوٹ ہیئر, جو مین چیز دیکھنے والی ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا رسپانس دیکھیں. آپ کسی بھی آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں یا کوئی بھی, اگر آپ نے گھر بنانا ہے یا کوئی بھی سول انجینئر ہے, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یار اس طرح یہ گھر یہ جب وہ سول انجینئر یا آرکیٹیکٹ آپ کو ٹیکنیکل ٹرمز میں سمجھاتا ہے کہ اچھا اس میں اس طرح ہوگا, کالمز ہوں گے, بیمز ہوں گے, یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے. اب دس از سم تھنگ دیٹ اے پروفیشنل وڈ سے کہ آئی ایم ناٹ گونا بلڈ اے سدا بٹ آئی ایم گونا بلڈ ڈو یو ایون بیٹر اینڈ آئی ایم گونا گیو یو اے ردما. اے ردما از another kind of structure. It's a more a durable and more strong structure. اے ردما کا آپ کو ریفرنس ہسٹری میں کہیں بھی نہیں ملے گا سوائے اس آیت میں, ٹھیک ہے. یہ چیز ایک ہے. دوسری, اگر آپ کو ردما جو احادیث ہیں یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ, ان میں بھی جس حدیث میں ذکر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشارہ کر کے فرمایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا ہے, تو وہاں بھی ورڈ ردما ہی یوز ہوا ہے. تو ردما کو موسٹلی جو ہے نا وہ اس سینس میں لے رہے ہیں کہ اٹس اے ڈیم اور اے بیریئر, بٹ اٹس ناٹ اے ڈیم اور بیریئر, ٹھیک ہے. ردما کو ردما ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے. ہم اس کی ٹرانسلیشن میں نہیں جائیں گے. اب ردما سمجھیں گے ردما کیا ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس دو ورڈ آ گئے, سدا اور ردما, ٹھیک ہے. پہلے ہم ردما کو دیکھ لیتے ہیں کہ ردما ہم جو جنرل کنسیپٹ ایک بنا ہوا ہے وہ ہے وال کا, لیکن اسی سورہ کہف میں ایک اور جگہ پہ پراپر ایک ورڈ کے ساتھ بتایا ہے, ایک دیوار کا ذکر ہے. تو گیس کر سکتا ہے کدھر ذکر ہے؟ جی, جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں اور وہاں وہ ایک دیوار کو ریپیئر کرتے ہیں. آئی ہیو دوز ریفرنسز 1877. عاقب آپ بہت اچھا بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ اس کو تھوڑا بریف Yes, I'm just going to
Yeah, just going to conclude. Yes, please. Just need two more minutes is required. ओके सो बेसिकली हम रदमा को अंडरस्टैंड करें तो रदमा हमारे पास दीवार के मीनिंग में आ रहा था, लेकिन दीवार के लिए जो इस आयत में जो वर्ड यूज हुआ है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कौन सा वर्ड इधर यूज हुआ है। ओके, सो बेसिकली दिस इज द वर्ड जिदारा. So jidara is a word for a proper wall, a wall which has a something which can hold something, जिसके ऊपर कोई लोड हो और that is part of a building. So उसे जिदारा बोलते हैं, उसे हम दीवार बोलते हैं, ठीक है। तो रदमा is not a दीवार. तो एक तो ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा था। अच्छा, दूसरी चीज़, अब मैंने अपने वर्ड्स पे रिसर्च कर ली, ठीक है। अब मैं इसे अपनी रिसर्च को मैं लिंक करूँगा मॉडर्न फील्ड ऑफ स्टडी से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मॉडर्न फील्ड ऑफ स्टडी जो है ना, उससे अपनी कुरान का जो नॉलेज है उसको अपने मॉडर्न फील्ड ऑफ स्टडी से लिंक करना है। तो अब ये किस फील्ड से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रक्चर जो है किस फील्ड से रिलेटेड है? ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि गिव मी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ रदमा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो ये मुझे अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रेफरेंस से डेफिनेशन दे देगा। आई एम नॉट गोना गेट इनटू द रिसर्च प्रॉपर्ली, लेकिन बात ये है कि एक वर्ड पे हम रिसर्च कर रहे हैं अभी सिर्फ रदमा के ऊपर, और मैंने ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की फील्ड अनलॉक की, ठीक है। अगर मैं इसकी कंपोजिशन की तरफ चला जाता हूँ रदमा की, कि जिस चीज़ से वो बिल्ट हुआ है, मतलब आयरन और कॉपर यूज हुआ था, तो वो एक अलग फील्ड को अनलॉक करेगा, ठीक है। तो एक ही वर्ड आपकी कितनी वर्ल्डी फील्ड्स को अनलॉक कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ मेन नोट करने वाली है इधर। मेटलर्जी, मतलब वो फील्ड जो है वो मेटलर्जी की फील्ड है, तो ये उस चीज़ को, उस फील्ड को अनलॉक करेगा। लेकिन अगर आप इसकी इसका एटमॉस्फेयर इम्पैक्ट चेक करना चाहें कि जो स्ट्रक्चर आपकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर की जो कंपोजिशन है, मतलब आयरन और कॉपर, उस पर कौन कौन से एटमॉस्फेयर में वो विथस्टैंड कर सकता है, तो वो आपको उसके एटमॉस्फेयर का भी इम्पैक्ट दे सकता है कि ये इस एटमॉस्फेयर में ये स्ट्रक्चर अभी तक खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको उसके एटमॉस्फेयर का भी अंदाजा हो सकता है वहाँ से। तो अगर आप जितना डीप जाना चाहें इसमें जा सकते हैं। मेन पॉइंट जो बताने वाली ये है, ठीक है। तो so these are the important points that we need to keep in mind if we are doing research on Quran. Provide references of ayats. पहले आप references provide करें, उनके root words check करें और alternate meaning check करें, identify करें field of study, जिस तरह मैंने अभी इधर structural engineering identify किया, और उसके बाद आप comparative analysis start करते हैं, ठीक है। जितना deep आप जाना चाहें इसमें जा सकते हैं, कुरान की गहराई का तो अंदाजा ही नहीं है, ठीक है। तो आप जितना deep इसमें जाना चाहें जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और मेन चीज़, अब मैं नैरेटिव अपने नैरेटिव बिल्डिंग वाले कॉन्सेप्ट की तरफ आऊँगा, ठीक है, कि इसमें से मैंने नैरेटिव किस तरह बिल्ड करना है। अब नैरेटिव दैट आई एम गोइंग टू बिल्ड हियर इज दैट रदमा इज द मोस्ट durable and long standing structure ever built in the human history. So this is my narrative. लेकिन अब मेरे इस नैरेटिव के पीछे मेरी पूरी रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरी रिसर्च कंप्लीट नहीं है तो मैं नैरेटिव अपना नहीं लेके जा सकता कहीं भी, क्योंकि वो अल्टीमेटली मतलब ओवरथ्रो हो जाएगा और वो इफेक्ट करेगा मेरे इस्लामिक आइडियोलॉजीज को। तो मैं इस नैरेटिव को कहीं लेके नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी रिसर्च को कंप्लीट नहीं करूंगा। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट टुडे रिसर्चिंग ऑन कुरान एंड अंडरस्टैंडिंग द कुरान। कोई भी आयत ढूंढें जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है और उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दें प्लीज़। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अगर आप खुद रिसर्च कर रहे हैं तो अपने बच्चों को बताएं कि देखें, बच्चों को लेके बैठ जाएं, कॉपी पेंसिल, उन्हें समझाएं एक आयत लफ्ज़ ब लफ्ज़, ठीक है। फिर बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा कि यार हमने ये किस तरह सीखनी है। तो फिर आप उन्हें तरीका बताएं कि ये तरीका है सीखने का, आप सिट डाउन ऑन द लैपटॉप एंड स्टार्ट रिसर्चिंग। सो दिस इज़ द वे यू कैन टीच योर किड्स एंड do your own research as a parent. So basically, to conclude, a holistic approach to Quranic study is the sincerity of faith. ईमान सबसे पहले ज़रूरी इसलिए ये एक पॉइंट रहेगा था ईमान वाला। अच्छा, ईमान को टेक्नोलॉजी के साथ मैंने किस तरह लिंक किया है? अब ChatGPT अगर आपको कोई रीज़न दे देता है, ऐसी कोई रीज़न दे देता है जो आपकी कुरानिक अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ जा रही है, तो मतलब ये कि आपकी वो अंडरस्टैंडिंग को खिलाफ जा रही है, अल्टीमेटली वो आपके ईमान को भी इफेक्ट कर सकती है। तो ऐसा ना हो कि ChatGPT की रीजनिंग की वजह से आप अपना ईमान लूज कर दें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मजबूत ईमान होना चाहिए अगर आप टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ट्रेडिशनल रवायती जो इल्म है वो आपके पास होना चाहिए, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है उस आयत का और वो सारा कुछ। तो तीसरी जो है ना, पावर ऑफ मॉडर्न टूल्स, इस तरह के टूल्स की पावर को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी कुरानिक रिसर्च को कंक्लूड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, that's it from my side. Thank you much, आकिब, very nice presentation. जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत 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 अच्छा एक्सप्लेन किया। अब हम आपसे, आप इधर ही रहिएगा हमारे साथ ताकि जो क्वेश्चंस लोग करना चाहें आप उनको आंसर कर सकें। आयशा, are you there? Unmute yourself. हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी
मैं ये कहना चाह रही थी कि हम 2-3 महीने से इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अभी तक जितने लोग हम लोगों के साथ लिंक्ड हैं, हम इसके बारे में अवेयर हो चुके हैं। तो क्या अब हमें इसकी स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बात करनी चाहिए कि हमें आगे क्या करना है? मतलब बच्चों की जैसे होम स्कूलिंग की बात की जाती है, तो क्या हमारी मदर इतनी एजुकेटेड है कि वो बच्चों को होम स्कूलिंग दे सकें, और क्या हमारा बच्चा जो है वो होम स्कूलिंग से आइसोलेट नहीं हो जाएगा, मतलब उसका इंटरेक्शन नहीं रहेगा बाकी बच्चों के साथ? और तीसरी बात ये कि अगर हम देखते हैं कि बच्चों को 3 इयर्स की उम्र में डाल दिया जाता है स्कूल्स में, तो ये भी देखेंगे कि बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी होती है। जब वो 5 इयर्स तक का कहते हैं कि वो उसमें इतनी ज़्यादा कैपेबल होता है कि वो बहुत ज़्यादा 5 लैंग्वेजेस वो एट अ टाइम सीख सकता है। तो अगर हम उसको 7 इयर्स की उम्र तक ये सोचते रहें कि वो भी बच्चा है, तो वो कब जाकर दुनिया के साथ चल सकेगा? एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, दूसरी तरफ हम उसको ये देख रहे हैं कि उसको बच्चा कह के हम पीछे की तरफ करेंगे, अभी उसकी उम्र नहीं है। तो ये क्या मतलब अजीब बात नहीं है कि बच्चा तो मतलब इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है, और मेरा ख्याल है कि वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत कुछ लर्न कर लेता है। तो ये है कि आप उसमें बर्डन ना डालें, आप ये देखें कि वो क्या सीख सकता है उस एज में। तो मैं ये कहना चाह रही थी बस। और जी मैं कह रही आयशा, थी कि स्ट्रेटजी हमें अब ये बनानी चाहिए। जी जी अच्छा ये देखिए, अभी जो आकिब जी ने प्रेजेंट किया ना, अभी हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हम इसको जी एंड पे एड्रेस करेंगे, क्योंकि अभी हम जिन्होंने जो जी प्रेजेंटेशन किया वो वेट कर रहे हैं ताकि उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे जा सके। आपका क्वेश्चन हम भी नोट जी डाउन कर लेंगे और आप जो ठीक फॉर्म एंड पे देंगे ना उसमें भी इसको जरूर मेंशन कर दें, तो ठीक इंशाल्लाह इसका चल जवाब हम। थैंक यू। असल में पहले ठीक है, थैंक यू। मेरी पहली प्रेजेंटेशन के बारे में था, लेकिन मैं उस पर अनम्यूट नहीं कर सकी थी, तो मुझे वो जल्दी से आप एकदम से आप लोगों ने फिर सेकंड बंदे को चांस दिया था, तो उसमें मेरा उससे रिलेटेड था ये क्वेश्चन, आपका इसलिए मैं ये क्वेश्चन, डोंट वरी जी डोंट प्लीज। वरी। अब्दुल्ला, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। रोहेल बाबर। जी क्या हमें, मेरा ये सवाल है कि क्या हमें इन टूल्स पे डिपेंडेंट रहना चाहिए या फिर हमें, क्योंकि बेसिकली अगर हम वॉरफेयर की बात करें तो हमें प्रॉपरली देखना है कि करप्शन तो हर जगह पे है, तो बेसिकली ये भी डेटा सेट्स यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं अपने एंड पे और टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं, तो क्या हमें इसी पे डिपेंडेंट रहना चाहिए या फिर खुद भी कुछ सोचना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। आकिब, आप आंसर करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। जी एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात आपने की कि हमें क्या इन टूल्स पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। हमें अपने मॉडल्स ट्रेन करने हैं, हमें खुद से इस्लामिक लिटरेचर इकट्ठा करना है और अपने मॉडल्स ट्रेन करने हैं। Only then we are going to at some level compete in this intellectual warfare और psychological warfare. हम psychologically अगर हम इसी में रह जाएंगे, यार चैट जीपीटी आ गया, ठीक है, क्या जरूरत है करने की, लेकिन we need to assume this responsibility, and I have assumed this responsibility that I need to train this model. We are calling it Islah GPT for specifically on the Islamic literature, which will be going to aid in the Islamic research, and which will be specifically for द इस्लामिक रिसर्च। अभी क्या है, चैट जीपीटी में कुछ बाइसेस हैं, मतलब अगर आप कोई इस तरह की रिसर्च कंडक्ट करना चाहें जो कोई ट्रेडिशनल नहीं है, मतलब एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आप किसी आयत को देख रहे हैं, तो ये चैट जीपीटी आपको इतना अलाउ नहीं करता, मतलब उस तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा जितना से आप देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने compete करना है तो देखें, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। रिसर्च ऑन कुरान इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये टूल आ गई है हमारे पास, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट की है, ये इन्फॉर्मेशन वो आपको किसी हद तक ठीक दे देती है, ठीक है, और भी इससे ज़्यादा, मतलब तो अगर आप जाना चाहें तो इन्फॉर्मेशन एक्सेस तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस पर रिलाई कर दें तो रिलाई नहीं आप इस पर कर सकते, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ मुसलमानों के कंट्रोल में होगी हम तो उसी पे रिलाई करेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपना भी एक मॉडल ट्रेन करेंगे जल्द ही और उसे मतलब लेके आएंगे, ताकि हम इस फील्ड में भी कम्पीट कर सकें। मतलब एक अलग डायमेंशन है, तो उस डायमेंशन में भी कम्पीट कर सकें, और इस डायमेंशन में भी कि जो R&D कुरान पे रिसर्च वाली जो एक डायमेंशन है उधर भी हम उसे कम्पीट कर सकें। जी ओके, थैंक यू।
Okay, Zahina, unmute yourself. جی السلام علیکم. جی آپ کی پریزنٹیشن اچھی تھی اور اس میں ابھی فی الحال جو میرا کوشچن ہے، کوشچن تو نہیں ہے، میرا کمنٹ ہے کہ اس میں جو پیرنٹس ہیں وہ صرف جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو ہم یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں وہ سینسیبل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اویئر ہیں ٹیکنالوجی سے بھی، تو بجائے اس کے کہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ سسٹم چینج ہوگا تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کے ساتھ شروع کریں. اور یہ نہیں کہ صرف چھوٹے بچے بلکہ جو آپ کے بڑے بچے ہیں ان کو بھی گائیڈ کریں، آپس میں بیٹھیں. تو انیشیٹو ہمیں خود ہی لینا پڑے گا، ہم انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ بچے اور بھی تو بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ہم اپنے بچوں کو، جس بھی ایج کے آپ کے بچے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، گھر میں اور افراد ہیں، جہاں بھی آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، آپ کوئی چیز کریں ان کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طریقے سے ہم انیشیٹو لے سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ یہ سب کے اوپر پریویل کر لیں تو وہ نہیں ہو سکتا. ہر شخص ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو ٹیکنالوجی کی ایکسیس ہے یا وہ استعمال کر سکتا ہے، یا والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو جو ہم لوگ یہاں پہ والنٹریلی شامل ہوئے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم اپنے گھروں میں تو ہم یہ چیز شروع کر لیں اور ایسی نسل ہم معاشرے میں بنا کے بھیجیں جو آئیڈیالوجیکلی اسٹرانگ ہو. کیونکہ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم آئیڈیالوجیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں. اگر ہم اسٹرانگ ہوں آئیڈیالوجیکلی تو پھر ہم جو ہم وارفیئر کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمارے بچے آسانی سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. ابھی تو ہم پہ ایز اے پیرنٹس ہی ہیزیٹینٹ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے پاس اتنا نالج نہیں ہے، ہم خود ہی جواب نہیں دے سکتے لوگوں کی باتوں کا، سوالوں کا، یا کنفرنٹ نہیں کرتے. ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ چیز غلط ہے. معاشرے کی کسی چیز کو اپنے گھروں میں نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ کام ہم نے ایسے نہیں کرنا چونکہ یہ صحیح نہیں ہے. I would like to respond to that. زائنہ آپ میوٹ ہوگی. جی شور. آپ عاقب، آپ کو اگر کوشچن آ گیا سمجھ تو آپ پلیز جواب دیں. اچھا انہوں نے بات کی کہ مطلب ہر کوئی نہیں کر سکتا اس پہ ریسرچ کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں آل دیٹ. دیکھیں دین میں نا اگر آپ لا علم ہیں یا بے علم ہیں تو آپ کے اوپر وہ رسپانسبلٹی نہیں عائد ہوگی تب، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نہیں بھی کر رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پہ وہ رسپانسبلٹی عائد نہیں ہو رہی. یہ رسپانسبلٹی ان پہ عائد ہو رہی ہے جن کو پتہ ہے اور پتہ ہونے کے باوجود یہ کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. اگر اب میں نے اپنی پریزنٹیشن میں یہ چیز بتا دی ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پھر بھی مطلب کہیں کہ دیکھیں ہمیں تو مطلب مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب کمپیوٹر کی ایکسیس نہیں ہے، موبائل پہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ موٹیویشن ہے پراپر موٹیویشن ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی ٹول کو یوز کرتے ہوئے ریسرچ کریں. آپ بک ریڈنگ کریں، ٹھیک ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، قرآن کی ایکسیس تو ہے آپ کے پاس، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، وہاں سے چیزیں سمجھ لیں. تو جو کچھ آپ کو سمجھ آ گیا آپ کے اوپر صرف وہ رسپانسبلٹی ازیوم ہو جائے گی، وہ ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو جائے گی. جس چیز کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے آپ کے اوپر وہ رسپانسبلٹی عائد ہوئی ہے کہ اس چیز کو آپ دوسروں تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے. جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی اس چیز کی رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر عائد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ خود سے ایک پراپر موٹیویشن کی ضرورت ہے نا. اس کے اندر ٹولس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، موٹیویشن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اگر پراپر موٹیویشن ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، ہر چیز اویلیبل ہو جاتی ہے پھر تو. تھینک یو عاقب، میں بالکل ایگری کر رہی ہوں، اور میں یہی بات کر رہی ہوں کہ بجائے سے کہ ہم یہ سوچیں کہ بہت سارے لوگ تو ہماری جانتے نہیں ہیں وہ کیا کریں گے، تو جو ہم جانتے ہیں کم از کم ہم تو انفلوئنس کرنا شروع کریں نا. ہم اپنے گھروں سے ایسے بچے نکالیں جن کی آئیڈیالوجی اسٹرانگ ہو اور وہ کمپیٹ کر سکیں، کنفرنٹ کر سکیں، صحیح کو صحیح کہہ سکیں، غلط کو غلط کہہ سکیں. تو ہمیں اپنی ذمہ داری سب سے پہلے نبھانا ہے، اور پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہم آہستہ آہستہ انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں، انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، بہت ساری بیسک چیزیں نہیں معلوم ہوتی تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں بہت اپریشیٹ کروں گی آپ کی گائیڈ لائنز جو تھی، جو لاسٹ ڈیمونسٹریشن تھی بہت اچھی تھی. تھینک یو. Thank you so much. Thank you so much, guys. Amreen, let's move forward. جی جیتا لال, unmute yourself. Yes ma'am. میں شیئر کر رہا ہوں. جی اسکرین شیئر. جی آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will be delivering a presentation on task 6. After thoroughly discussing it in our group, I share
our valuable insight with all of you to raise awareness and IQ of our audience. So our topic is unmasking false ideologies, the urgency of intellectual activism. So this will be the content. First, I will be discussing some false ideologies of our time. And तलाल आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल होगी ना, थोड़ा क्लियर एंड लाउड. Okay, so this is the content our slide. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि false ideologies of our time जो है वो कौन-कौन सी फेमस. उसके बाद बताऊंगा कि यूथ जो है हमारी वो किस तरह इस false ideologies से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं. उसके बाद स्टेक्स क्या है अगर एट्रिक्स जो false ideologies से होंगी. उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सी इस्लामिक ऑब्लिगेशंस हैं जो डिसकंटिन्यू होगी इस false ideology से. ये मैंने हम बड़ा सेलेक्टिवली चल रहे हैं ताकि टाइम जो है इशू ना हो. एंड लास्टली मैं इसमें आपको थोड़े से सॉल्यूशंस बताऊंगा कि हम किस तरह इन फॉल्स आइडियोलॉजीज को टैकल कर सकते हैं ताकि जो मुस्लिम यूथ है वो असल जो फिलॉसफी इस्लाम है वो है. सो सबसे पहले जो फेमस फॉल्स आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म है. कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि आप गैदरिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर वन सेल्फ एंड लीडिंग टू पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. जैसे कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इस पे बेस्ड है और इससे हमें नज़र आ रहा है कि पुअर एंड रिच में बहुत ज़्यादा गैप जो है वो वाइडर और वाइडर हो जा रहा है. उसके बाद नेशनलिज्म है. ये 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था और इसमें ये होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड इट कॉजेस मैनी प्रॉब्लम्स लीडिंग टू एथनोसेंट्रिज्म एंड एटसेट्रा. एंड इट कॉन्ट्रडिक्ट्स विद इस्लामिक फिलॉसफी. और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस भी कही थी कि whoever dies for tribalism dies in ignorance. उसके बाद सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि आजकल मतलब हर मुल्क में यही बात होती है और बहुत ज़्यादा जो है डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म पे ही है कि स्टेट एंड रिलीजन आर सेपरेट और रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आउटडेट हो गए हैं और अब हमने जो भी प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है वो डेमोक्रेसी या साइंस के थ्रू हमने देना है. ठीक है. उसके बाद जो है वो है लिबरलिज्म. वो ये होता है कि आप जो है लिबर्टी दे दें पीपल को कि उन्होंने जो मर्जी कहना है कहें, उन्हें फ्रीडम है और जो मर्जी वो एक्शन कर सकते हैं करें. और लेकिन इससे मसला ये होता है कि इससे सोसाइटी और कम्युनिटीज़ जो है वो डिफेक्ट होती हैं. सबसे इसकी जो फेमस एग्जांपल है मुस्लिम्स के लिए वो इस्लामोफोबिया है कि हम देख सकते हैं कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा जो है हमारे सेंटिमेंट्स जो हर्ट हो रही हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि लिबरलिज्म या लिबर्टी दी जा रही है उन्हें और कोई जो लाइन है ड्रॉ करने की ड्रॉ होनी चाहिए वो नहीं है. एंड इन लास्ट इज एथिज्म. एथिज्म इज बिलीविंग देयर इज नो गॉड. और इसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है कि आपके जब आप जमान ही नहीं देते खुदा है तो आप एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो भी आपके आप नहीं मानेंगे और इससे होगा ये कि आप मॉरल्स जो हैं जिन पे सोसाइटी की फंडामेंटल्स बुनियादें हैं वो खड़ी होती हैं वो आप फिर खुद डिसाइड करने लग जाएंगे और फिर आप उनको अपडेट करते रहेंगे. उससे ये होगा कि आप ऐसे लॉज बनाएंगे जो सोसाइटी को अनफेवरेबल होंगे. जिस तरह हम देखते हैं कि अबॉर्शन लॉ कि 3 हफ्ते से पहले अगर आपने अबॉर्शन कर दी तो कोई मसला नहीं, वो जान नहीं है, वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें. तो ये इस तरह की फजूल सी चीज़ें इसमें होती हैं. तो अब इसमें आ जाते हैं कि हमारी जो यूथ है वो किस तरह इन्फ्लुएंस आ जाती है इस पे ना मुस्लिम यूथ. तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके पेरेंट्स जो हैं उन्हें इस्लामिक फिलॉसफी नहीं समझाते और मतलब ट्रुथ सच्ची बात की जाए तो पेरेंट्स को नहीं पता होता. तो इससे होता ही है कि जब वो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनके माइंड में सवाल आ रहे होते हैं. आज इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, वो दूसरी बाहर दुनिया को देख रहे होते हैं तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन फॉल्स आइडियोलॉजी से और वो फिर ट्रांजिशन कर देते हैं कि यार यही फॉल्स आइडियोलॉजीज जो है ये हमारी दुनिया में आने का मकसद है. और अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने बच्चे को बहुत केयरफुल जो है आप उससे बड़ा कर रहे हैं बट स्टिल अगर आप उसको वो अगर ये इन फॉल्स आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस नहीं भी होता ना तो उसके अंदर अपनी भी जो है ना इनेट डिजायर्स हैं जिस तरह सेल्फिशनेस है, मोनोपोली ऑफ पावर है, वो उस पर भी जो उसकी इनेट डिजायर है वो उस पर भी जो है आ सकता है. तो इससे होता ही है कि मुस्लिम यूथ जो है जो हमारा टॉपिक है वो जो है डाइवर्ट हो जाता है. और आप सबको मालूम है कि यूथ जो है वही बैकबोन होता है किसी भी फिलॉसफी को अपलिफ्ट करने के लिए क्योंकि उनके अंदर एनर्जी होती है और वही तहरीकें चलाते हैं. जिस तरह पाकिस्तान की तहरीक चली तो यूथ थी जिन्होंने नारे लगाए और सब कुछ किया. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. ना वॉल्यूम कोशिश करें ज्यादा हो जाए. कंप्लेंट्स मतलब ऑडियंस कर रही हैं कि उनको आवाज ठीक नहीं आ रही. अगर आप हेडफोन्स यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसे रिमूव कर दें. अपना माइक चेक कर ले प्लीज. ओके मैम अब आ रही है आवाज? अब बेहतर है.
اچھا میں بتا رہا تھا کہ یوتھ جو ہے جو بیک بون ہوتی ہے کسی بھی فلاسفی کو اپلفٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے مسلم یوتھ جو ہے وہ نہ اس اسلامک فلاسفی کو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور نہ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں اور اس کے ایکٹیویزم میں آ نہیں رہے، جس کی وجہ سے جو مسلم یوتھ ہے وہ زیادہ تر فالس آئیڈیالوجی کے انفلوئنس میں آ جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ رزلٹ کیا ہے، تو رزلٹ اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہنٹیڈ بائی فالس آئیڈیالوجی تھرو سائیکولوجیکل وارفیئر، جو اس کے بعد مطلب کہ مٹیریلسٹک اپروچ میں آپ آ جائیں گے، آپ اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈیویشن فرام ٹو پرپس آف لائف، آپ اپنی زندگی کا مقصد صرف اپنے تک محدود کریں گے، آپ کہیں گے کہ بس جو ہے وہ میرے لیے اور سوسائٹی کو آپ بینیفٹ نہیں کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لو سیلف اسٹیم آف مسلم، یہ کیونکہ جب آپ انفیریورٹی کمپلیکس میں ہوں گے، آپ بینگ اے مسلم کو کہلانے میں بھی آپ شیم فیل کر رہے ہوں گے، تو آپ کی جو لو اسٹیم ہے وہ لو ہو جائے گی۔ اس میں فائنینشیل کمپلیکس بھی آتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس بھی آتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں ورڈ ہے الوہن، کہ آخری ٹائم میں تم لوگوں کو الوہن ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ تم لوگ دنیا سے زیادہ محبت کرو گے اور موت سے کم جو ہے موت کو جو ہے نا ڈس لائک کرو گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سلیو آف انر ڈیزائرز، اس میں جو ہے وہی بات ہے کہ اگر آپ فالس آئیڈیالوجیز میں نہ بھی آئیں، اسٹل جو ہے آپ کے اندر نفس ہے آپ کا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کہے گا کہ سیلفنس کرو، اور ایک قرآن مجید کی میں نے آیت مینشن کی گئی کہ اینڈ ہو از مور اسٹریٹ دین ہم ہو فالوز ہز ڈیزائرز وداؤٹ اینی گائیڈنس فرام اللہ، اینڈ لاسٹ از کہ کیونکہ ہم سارے انسان ہیں، انسان کے اندر یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سوسائٹی کو انفلوئنس کرتا ہے، بے شک وہ کہے کہ میں نہیں کر رہا، وہ اس کے ایکشن سے اس کی بات چیت سے وہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ فالس آئیڈیالوجیز پہ بڑے ہو رہے ہیں تو آپ جو سوسائٹی کو رانگلی انفلوئنس کریں گے، اور جو ہے نا آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس طرح یہ یولو ہے، یہ جو ہے جنریشن زی کا ایک سلینگ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یو اونلی لک ونس، مطلب کہ آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ مطلب وہ یہ آپ آگے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ ایک فالس اس کا آؤٹ کم ہے فالس آئیڈیالوجیز کا۔ اس کے بعد ہے اسٹیکس ایٹ رسک ڈیو ٹو فالس آئیڈیالوجی۔ سب سے پہلے تو گلوبل رسک ہے ایٹ پیس، ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلی سینچری میں 2 ورلڈ وار اور ایک جو ہے ہم نے کولڈ وار آبزرو کیا ہے، ٹوٹلی بیسڈ آن دیز فالس آئیڈیالوجی بیسڈ آن سسٹم، لینگویجز، ریس، اس پر ملینز آف پیپل ہیو ڈائڈ۔ اس کے بعد جو ہے ڈیمورلائزیشن اینڈ ڈیسٹیبلائزیشن آف سوسائٹی ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فائل میریج سسٹم ہے، نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ یورپ میں اور باقی دنیا میں بھی۔ اس کے بعد انکریزنگ رانگ ڈوئنگ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے، وہ حلال ہے نا، بس وہ جو ہے پیسے کو اکٹھا کرے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری جو فیوچر جنریشن ہے وہ رسک پہ ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے ابھی اسٹاپ نہیں کر رہے تو یہ ود دا پیسیج آف ٹائم اور اسٹرانگ ہوگا اور یہ ایوالو کرے گا، اور جو ہماری فیوچر جنریشنز ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس رسک پہ ہے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اس کے زیادہ اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ وہ اب پریشان ہے کہ ان کے بچے جو ہیں یہ جینڈر آئیڈینٹی اور اس میں نہ آئے۔ اینڈ اس کے بعد ہماری آخرہ ایٹ رسک ہے، کیونکہ لازمی بات ہے جب ہم ان فالس آئیڈیالوجیز سے انفلوئنس ہو گئے تو ہم مطلب جو ہمارا جو مسلمان کا اینڈ گول ہے کہ ہم نے قیامت میں جو ہے کامیابی چاہیے وہ ہمیں نہیں مل سکے گی۔ اس کے بعد لاسٹ ہے کہ ڈیگریڈنگ آف اسلام ہو رہا ہے، اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے اس سے، اور جو ہے یورپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں رائزنگ آف ہیٹرڈ اسپیچ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ڈسکنٹینیوڈ اسلامک اوبلیگیشنز کون سی ہے جو فالس آئیڈیالوجیز سے شروع ہوئی ہے۔ سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ تو ہم بھول بھی گئے ہیں، جہاد ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ظلم اور ٹائرانی کے خلاف آپ کھڑے ہیں اور آپ جو ہے اس کے خلاف لڑو، لیکن آج کل جو ہے اس کو بڑے ہی ایک مائکروسکوپک لیول پہ لے گیا ہے کہ جی اپنے نفس سے جہاد کر لو، جہاد بے علم، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جہاد کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے، اور ہم نے اس کو انڈر دا رگ کر دیا کس طرح کہ جی ہمارے پاس آرمی ہے، بٹ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہماری جو آرمی ہے ان سب کا جو مینیفیسٹوس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم ڈیفینسو ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی بھی ویپن ہے، ہم ڈیفینسو ہے اور ہم اپریسو میں کبھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہے، اور حضرت وسلم کی حدیث ہے کہ اینڈ ٹائم پہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگوں کو اس طرح ذبح کیا جا رہا ہوگا جس طرح کھانے کے میز پہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے کہ اللہ تمہارے دلوں میں جو ہے نا ڈر پیدا کر دے گا، اور تم لوگ جو ہو مطلب یہی ہے کہ لاسٹ جنریشن انٹو اے ہارٹ۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا وہ ہے امر بالمعروف۔ امر بالمعروف آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں مسلمان ہیں، حضرت مسلم کے حدیث ہے کہ ایک چیز بھی اگر اچھی آیات یا تمہیں اچھی بات پتہ چل گئی ہے تو آگے بتاؤ، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ کہ انڈیویجولزم میں
کہ جی ہم نے آگے نہیں بتانا، ہم نے اپنی اپنی کرنی ہے، تو ہم امر بالمعروف نہیں کر رہے تو سوسائٹی بھی چینج نہیں ہو رہی. اور حضرت یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کال آن ٹو دا وے آف دا لارڈ ود وزڈم اینڈ کائنڈ پریچنگ اینڈ آرگیو ود دیم ان دا بیسٹ مینر. ہمارا جو ہے ہم نہ کر ہی نہیں رہے اور کر رہے ہیں تو ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور ہوتا یہ کہ ہم آرگیو کرنے جاتے ہیں اور ہم الٹا ان کے جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے اس کے شکار ہو جاتے ہیں. اور نئی انل منکر کے تو ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے جو موسٹ آف دا سوسائٹی ہے نظر آ رہا ہے. اگر آپ پاکستان کی بات کریں، ہر جگہ سسٹم میں فلاز ہیں اور آپ ایک گلی بھی کراس نہیں کر سکتے، جبکہ حضرت مسلم کے حدیث ہے کہ تم جو ایول دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو پھر زبان سے، اور اگر تمہارے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ دل میں برا جان لو، لیکن وہ سب سے ویکسٹ آف دا فیتھ ہے. اور اس میں جو ہے اس وجہ سے مسلم نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ انڈیویجولزم کا شکار ہے. وہ کہتے ہیں مطلب دے ڈو ناٹ اسٹاپ ران ڈوئنگ ایز میٹر آف ناٹ دیئر کنسرن. اس کے بعد اوائڈنگ انٹرسٹ کا صاف صاف ہم سب کو معلوم ہے، اللہ اس کے اصول سے جانگے. لیکن اب کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا سلائیڈ نمبر 3 میں کیپٹلزم کا دور ہے، انٹرسٹ جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو چکا ہے ہماری اکنامکل سسٹم میں، اور اب ہم لے بھی رہے ہیں. جس طرح اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی ہے تو اس کا جی پی فنڈ ہے وہ انٹرسٹ پہ، اور ہمارے آئی ایم ایف سے ہم پیسے لیتے ہیں جس سے ہماری اکانومی چل رہی ہے، وہ تو ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور اب ہم لوگ اس پہ ڈبیٹ کر ہی نہیں رہے کہ انٹرسٹ کو ختم ہونا چاہیے، ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح انٹرسٹ کم کیا جائے کہ تھوڑا سا ہمارا سسٹم چل سکے. اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ ایسنس آف بردرہڈ اینڈ ہارمنی ود ون انادر. ہم سب بھول گئے کہ ہم تو اپنے نیبرس کو بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے. یہ تو بہت دور کی بات ہے، جبکہ اسلام نے اتنے اسٹینڈرڈس اوپر ہائی کیے ہوئے تھے کہ یہ حدیث ہے کہ whoever protects the honor of his brother in his absence, Allah will protect his face from fire on the day of judgment. تو these were some of the discontinued Islamic obligations. اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ ٹائم کانسٹرینٹ ہے تو ہم نے یہ جو امپورٹنٹ ہے ہمارے گروپس نے ڈسکس کرے تھا تو ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا. ان دا لاسٹ ہے کہ سولوشن، تو سب سے پہلے تو یہی ہے سولوشن کہ ہم قرآن اینڈ سننا سے ہی لے سکتے ہیں کیونکہ یہی ایبسولوٹ ٹروتھ ہے اور اللہ نے ہمیں بیسٹورڈ کیا ہوا ہے وہ اس سے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اینڈ حضرت مسلم کی حدیث بھی یہ ہے کہ I have left behind you 2 things you will never go astray as long as you hold fast on them. First is Quran and the last is Sunnah. اور ایک اور حدیث میں اہل بیت بھی، اور اہل بیت بھی بہت مطلب ان کی ایگزامپل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہوں نے انٹلیکچوئل وارفیئر اور انہوں نے جو ہے باطل کے آگے نہیں کھڑے ہوئے. اور حضرت امام حسین مطلب پوری مطلب ایک طرف ہو گئے تھے لوگ، مگر وہ لائے اور نہ صرف وہ لائیں وہ اپنے بچے بھی لائیں. تو ہمیں بھی اس چیز سے سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی انفلوئنس کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس میں ہے. دوسرا یہ کہ امبریس انٹلیکچوئل وارفیئر بائی ایکٹیویزم، اور اس کی سب سے ایگزامپل جو ہے وہ یہی کہ تھاٹ پرووکنگ سیشنز ہونے چاہیے جس طرح ہم ابھی کر رہے ہیں، تاکہ ہم اور بھی لوگوں کو ان سیشنز میں انویٹیشن دیں تاکہ ان کا بھی آئی کیو اور نالج جو بڑھے. اس کے بعد ہے اکوپنگ آور سیلف ود وزڈم اینڈ نالج. کوئی بھی ہم نے بحث کرنی تو ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اس ٹائم جس کے تھرو ہم شکار ہو رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کا نالج ہونا چاہیے، تاکہ جو لینڈسکیپ آف نالج ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کوئی بھی ہمیں یہ نہ ہو کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ بحث کرو تو وہ کیسی بات کر جائے جس سے ہم سرپرائز ہو جائیں. یہ نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آل ریلیونس جتنی بھی ریلیونس لرننگ ہے ہمیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک جتنی بھی فالس آئیڈیالوجیز ہیں اس کو ہم انہی کے چوزن فیلڈ میں جا کے ہرائیں. جس طرح LGBT کو ہے وہ اب لازم بات ہے وہ اسلام کو تو نہیں مانتے تو ہمیں آرگومنٹ کرنے ہیں ان سے تھرو سائنس، اور یہ لوگ کر بھی رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس چیز کو امبریس کرنا چاہیے، میڈیکل سائنس میں جانا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری فیلڈ یہ ہے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اور ہمیں جس طرح ساحل بھائی کہتے ہیں کہ 20-30 سال کا آگے جو پرابلم آ رہی ہے ان کے بھی سولوشن ابھی دیکھیں. اینڈ لاسٹ یہ ہے کہ اڈاپشن آف اسکل بہت ضروری ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اینڈ سیکنڈ سائیکالوجی. اگر آپ کے پاس یہ 2 اسکل ہوں تو آپ نہ صرف سوسائٹی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں بلکہ امپاور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کریکٹ فلاسفی اسلام کو ایکسپلین کر سکیں. جس طرح یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس آف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، انٹلیکچوئلزم آف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اینی کوشچنس کائنڈلی آسک می. تھینک یو فلال، یو ہیڈ اے گڈ پریزنٹیشن. اب ہم آپ کے لیے کوسچنس لے لیتے ہیں. آئی فون جنہوں نے لکھا ہوا ہے آئی ڈونٹ نو دا نیم، آپ پلیز اپنے نیم ضرور مینشن کیا کریں. انمیوٹ یور سیلف اینڈ آسک یور کوسچن. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ جب بھی لکھیں پلیز اپنا نام ضرور مینشن کیا کریں.
جی جی وہ ضرور انشاءاللہ. مجھے تھوڑی سی شیڈنگ کرائیں اس ٹائم لوگ کہاں سے نام اس پہ لکھتے ہیں. میں نے ایکچولی فرسٹ ٹائم ہی جوائن کیا ہے ادھر زوم کو. تو فرسٹ میں پہلے تو بہت سارے لیکچر سن رہا تھا پچھلے 1 منتھ سے ہی. ایکچولی میں اوورسیز باہر آ گیا ہوں پاکستان سے, تو پاکستان میں تو اس طرح کا موقع نہیں ملا سننے کا ساحل الدین صاحب کو. تو پھر میں نے یہ آئی آپ کا نام کیا ہے؟ حسنین. اوکے حسنین, آپ کا اس سے ریلیونٹ کوئی کویشچن ہے پریزنٹیشن سے؟ سر مجھے پریزنٹیشن کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی کس چیز کی تھی. اچھا, کون سی والی پریزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ لاسٹ والی؟ جی 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 یہ تو لاسٹ والی. آپ نے یہی کہا کہ ہمیں کون کون سے جو ان سے فعل کرنے چاہیے, جہاد وغیرہ, جو کون کون سود وغیرہ, کون کون سے جو ایکٹ ہیں ان کو جو ان سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کا اپنی پریپریشن اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے پریزنٹیشن سے؟ تو پھر ہم اگر نہیں ہے تو ہم موو آن کرتے ہیں. اس سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے. میں تو چاہ رہا تھا کہ اپنی تھوڑا سا ٹائم وغیرہ لینا. ٹھیک ہے, we'll move on to the next question. جی اسامہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن جو ہے وہ اس سے پہلے والی جو پریزنٹیشن اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اس میں جیسے ذوالقرنین کا بتایا گیا کہ جس طرح کلیئر کیا گیا ہے جو کہ اچھا ہے, لیکن میں نے ذوالقرنین کو پڑھا تھا حیات القلوب میں. تو حیات القلوب میں مجھے کنفیوژن یہ تھی کہ جیسے ساحل ندیم سر نے بتایا تھا کہ ذوالقرنین اللہ کا ایک بندہ تھا, جیسے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ہمارا ایک بندہ تھا اور اس کو یہ سب چیزیں جو دی گئی تھی پوری زمین پہ, پورے ارتھ کی جو ایکسیس دی گئی تھی. لیکن حیات القلب میں کچھ مینشن تھا کہ ذوالقرنین از اے میننگ آف ہی ہیڈ ٹو کارن آن ہز ہیڈ. تو میننگ پوچھنا یہ تھا کہ مطلب اگر ہم اس کانٹیکس میں جاتے ہیں تو اس میں اس کو بندہ, ذوالقرنین کو بندہ سمجھا جائے, انسان سمجھا جائے, اور اس کو کیسے کلیئر کیا جائے کہ اگر میں یہ ایکسپلینیشن کسی کو دیتا ہوں کہ ایسا ذوالقرنین کہ ذوالقرنین نے یہ چیزیں کی تھیں اور وہ ایک بندہ تھا اللہ کا, تو اگر مجھ سے کوئی کوشچن کرتا ہے کہ بندوں کے ساتھ پہ تو سینگ ہوتے ہی نہیں ہیں, تو ذوالقرنین کی ایکسپلینیشن اگر پڑھی جاتی, میں نے بہت زیادہ پڑھا ذوالقرنین کو, اس میں حیات القلب میں تقریباً جتنا بھی چیپٹر تھا وہ سارا میں نے پڑھا ہے. تو اس میں کافی جگہ مینشن ہے کہ بیکاز ہز نیم از ذوالقرنین بیکاز ہی ہیڈ ٹو کارن on his head, to horn, sorry. تو دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں, میں کافی ٹائم سے جو سورہ قدر ہے, لیلۃ القدر جو ہے سورہ قدر ہے, مجھے اس کو میں نا اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں قرآن میں, تفہیم القرآن میں بھی پڑھا ہے اور ویسے بھی دوسرے قرآن میں بھی پڑھا ہے. میں نے بہت ڈیپ میں پڑھنے کی کوشش کیا لیکن ابھی تک میں اس کو اتنا ایکسیس نہیں کر پایا. میں اس کو اگر کرنا چاہوں تو میں اس کو کیسے اپنے لیے, جیسے ابھی آپ نے اس میں ڈیپ اس کو سرچ کیا تھا آپ نے, تو میں اس کو کیسے سرچ کر سکوں؟ ٹھیک ہے, تو ہمارے سیکنڈ والے جو پریزنٹر ہیں دے لائک ٹو آنسر. جی اچھا, میں نے کوشچن آپ کا سن لیا. اچھا, پہلے آپ نے کوشچن کیا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق کہ وہ انسان تھے یا نہیں. تو اچھا, اس میں نا مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. ذوالقرنین مطلب 2 ہارن بولتے ہیں, سینگوں والا, 2 سینگوں والا. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ایک کیپ پہنتے تھے جس کے اوپر 2 ہارن تھے. لیکن ایک حدیث ہے, آئی تھنک ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نے اپنے بچے کا نام ذوالقرنین رکھا تھا. تو حضرت عمر نے انہیں کہا تھا کہ آئی تھنک حضرت عمر ہے, اگر میں غلط ہوں تو سوری, تو انہوں نے کہا تھا کہ تم نے فرشتے کا نام رکھ لیا. تو ایک یہ روایت بھی ملتی ہے. تو لیکن آئی ایم ناٹ ویری ویل I cannot answer this question with much clarity.
اچھا دوسرا کویشچن آپ کا تھا سورہ قدر کے متعلق کہ اگر آپ اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا وے آئی شوڈ یو کہ یہ طریقہ ہے. اگر آپ نے قرآن میں غوطہ ہونا ہے تو طریقہ ہے کتابیں پڑھیں پہلے تو ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی تھاٹ بلڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ کا تھاٹ پروسیس اس طرح ڈیولپ ہوگا, تھاٹ پروسیس بک ریڈنگ سے ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیٹ جی پی ٹی آپ کا تھاٹ پروسیس نہیں ڈیولپ کر سکتا, یہ تو ایک ایڈ ہے صرف ریسرچ کرنے کے لیے. تو اگر آپ پہلے تو بکس پڑھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بک سے سمجھ آتی ٹھیک ہے. اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک ایجنڈا ہے ریسرچ کا, ٹھیک ہے, اگر آپ کسی اسپیسیفک آیت میں یا اسپیسیفک ورڈ میں مطلب اس طرح متزن ہونا چاہتے ہیں کہ میں قرآن کی وزڈم تک مطلب پہنچوں, ٹھیک ہے, تو اپنی خلوص نیت کے ساتھ آپ ریسرچ کریں, ضرور کریں. چیٹ جی پی ٹی کو یوز کریں یا کوئی اور ٹولز ہے, اسلام 360 والی ایپ ہے اس کو بھی یوز کریں. ٹھیک ہے, تو ایک پراپر اپنے نوٹس بنائیں. ٹھیک ہے, نوٹس بنا کے ریسرچ کریں. ٹھیک ہے, لیکن ریسرچ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایک اسپیسیفک ایجنڈا ہونا چاہیے. اگر آپ ویسے اوور آل میننگ کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کو مفہوم سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے, تو ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ہر صورت کا ایک اپنا فیض بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فیض بولتے ہیں یہ تھوڑا مطلب یہ کہ اس طرف بھی چلا, مطلب قرآن جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ان چیزوں کا. تو اس پرسپیکٹو سے اگر آپ کا کویشچن ہے تو وہ آپ کو مطلب یہ قرآن پڑھنے سے ہی پتہ چلے گا, قرآن کی تلاوت کرنے سے پتہ چلے گا کہ قرآن کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے بندے کے اوپر. بریلینٹ. جی محمد حمزہ آنسر کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو انمیوٹ کر رہی ہوں. جی حمزہ آپ انمیوٹ یور سیلف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ اس کا جواب تو میں وہی دینے لگا تھا کہ وہ ایک ہیلمٹ پہنتے تھے نا, وہ سینک ہوتے تھے, وہ مفسرین اور جو ان کی تفاسیر میں آتا ہے تو وہ یہی کہتے تھے. بہرحال وہ انہوں نے آنسر کر دیا تو اور ضرورت نہیں تھی. یعنی آپ بھی یہی آنسر کرنا چاہتے ہیں؟ یس بالکل. چلیں جی نیکسٹ کویشچن ایم فیصل خان. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا السلام علیکم سب کو. جی ایسا ذوالقرنین کے حوالے سے جو ہے نا بہت سارے خدشات ہیں لوگوں کو, وہ اس طریقے سے جو ہے نا پہچان نہیں پاتے. اس کے حوالے سے میں نے بھی کچھ ریسرچ بھی کی تھی اس کے بارے. اس کے علاوہ جو ہے کافی سارے جو محققین ہیں ان کا بھی میں نے پڑھا بھی اور سنا بھی تھا. کافی سارے جو علماء ہیں صحیح جو جنہوں نے تحقیق کی ہے ذوالقرنین کے بارے میں. خلاصہ شارٹ سا انہوں نے بتا دیا, ایک ہیلمٹ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ذوالقرنین کے بارے میں خلاصہ اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایران کا بادشاہ تھا جس کا اصل نام خسرو تھا. سنا ہوگا صاحب نے, یونانی لوگ اس کو سائرس کہہ کے بلاتے تھے. نام دو نام ہے لیکن ایک ہی ہے, کافی سارے لوگوں نے سنا ہوگا, لیکن یہ ایک ہی بندہ تھا. اس کا یہود پر بہت بڑا احسان ہے. یہ سب کو یہ ہونا چاہیے کہ یہود پر اس کو جو بہت بڑا احسان تھا اس کا. اپنے سوا کسی نسل کو یہ نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ہم اللہ کے برگزیدہ امت ہیں, چھانٹی ہوئی نسل ہیں, باقی سارے ہمارے غلام اور یہ لوگ نوازے ہوئے نہیں جس طرح ہم ہیں. مطلب کافر لوگ اچھوت ہیں, جس طرح اچھوت ہوتے ہیں اس طرح یہ باقیوں کو سمجھتے تھے. کسی کو کوئی وزن نہیں دیتا تھا. مگر ذوالقرنین کا احترام یہودی اس لیے کرتے ہیں زیادہ, ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ ہم تک بات اس عوض پہنچی ہے کہ عرب کے اندر تو جب عرب کے اندر اسلام سے پہلے تو کچھ معاملات ہے ہی نہیں تھے, نہ لوگوں کو پتا تھا کہ عرب کے باہر معاملات کیا ہیں. تو یہ حضور صحابہ نے پوچھا تھا کہ ذوالقرنین ہے کیا. قرآن کے اندر جب آیت اتری تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ جو ہے ایران کا ایک بادشاہ تھا. اس کا احسان یہودیوں کے اوپر اس لیے ہے کہ جب یہودیوں کے اوپر جب یروشلم کے اوپر قبضہ کیا تھا بائبلون نے, سنا ہوگا کسی نے, بائبلون نے قبضہ کیا تھا, لاکھوں یہودی مار دیے تھے. تو اس نے 70 سال یہودیوں کو جو ہے نا وہاں سے یروشلم سے نکال کر غلامی کے اندر اپنی سلطنت کے اندر وہ لے گیا تھا. ان سے مزدوریاں کام کراتا تھا. اور وہ جو ظاہری بات ہے جو یہودی تھے وہ ایک مذہبی تھے, کٹر مذہبی تھے, تو وہ روتے تھے اس معاملے, چیختے تھے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا, ہماری عبادت گاہ چھین گئی. یروشلم ایز ایک جس طرح ہمارا خانہ کعبہ ہے اسی طرح یہودیوں کا بھی یہ اس کو خانہ کعبہ سمجھتے ہیں. تو اس لیے جو یہ بخت نصر ہے اس نے پھر ان سے مقابلہ کیا, انہیں یہودیوں کی جان چھڑوائی اور یہودیوں کو دوبارہ یروشلم بھیجا. اور وہاں پہ باقاعدہ اس نے جو ہے وہ پیسے دے کر یروشلم کی دوبارہ تعمیر کرائی ہے. فیصل میوٹ ہو گیا. محمد فیصل جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کا کوئی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ پریزنٹیشن سے؟ اچھا پریزنٹیشن سے میں بھی جو ہے نا فرسٹ ٹائم انٹر ہوا ہوں گروپ کے اندر. میں آئی سجیسٹ کہ آپ ایک پریزنٹیشن بنائیں
آپ کے پاس کافی نالج ہے ماشاءاللہ ذوالقرنین سے ریلیٹڈ، حضرت ذوالقرنین سے ریلیٹڈ. آپ ایک پریزنٹیشن بنائیں اکارڈنگ ٹو دی امبریلا انڈر انٹلیکچوئل وارفیئر اینڈ دین یو شوڈ پریزنٹ. جی ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ. we'll take one more question guys. امرین ہم نے فیڈ بیک فارم ڈال دی چیٹ میں. جی سر فیڈ بیک فارم ڈال دیا ہے تو سب فیڈ بیک فارم کو فل کر دیں اور جو جو اپنی کوائریز ہیں وہ اس میں ضرور مینشن کر دیں. بریلینٹ. ایک آخری کوشچن لیتے ہیں فرام شالو سعید. جی السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا، اتنا لمبا ہو گیا انتظار. اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے حدیث جو لاسٹ والی پریزنٹیشن تھی اس میں حدیث سنائی تھی کہ بھائی جب برائی کو دیکھو تو اس کو روکو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، تو نہیں تو دل میں برا جانا. کیونکہ آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں ہم دل والا ہی چلا رہے ہیں، بزدل ہو گئے ہیں. ایک تو گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو، ادھر باہر بھی کچھ برائی ہو رہی ہو تو ہم اس کو بس دل میں ہی برا جان کے نا آگے چلے جاتے ہیں. تو اب گھر میں ہم کسی کو برا کام کرتے دیکھیں، فرض کریں وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا ہے یا ہم کوئی شرک دیکھتے ہیں کسی کو کرتے ہوئے، مختلف قسم کی بدعات کرتے دیکھتے ہیں، تو ہم ان کو ہاتھ سے نہیں روک رہے، نہ ہی ہم ان کو زبان سے روک رہے ہیں، صرف دل سے برا جان رہے. اس وجہ سے وہ برائی تو برائی بن ہی نہیں رہی ہے. ہم ان کو کیسے روکا کریں؟ اپنے ارد گرد والوں کو کیسے روکیں؟ باہر کی دنیا سے تو ہم تب بعد میں لڑیں گے نا. ہم تو ابھی تک اپنے گھروں میں ہی جو آ چکی ہیں، اتنی ساری خرافات آ چکی ہیں، وہ ہی نہیں مٹا پا رہے ہیں. تو ان کو روکنے کا کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ کچھ الفاظ ہونے چاہیے یا کوئی طریقہ، جیسے بدعت کو روکنے کا یا کسی شرک کو، یا موبائل پر کسی اپنے گھر والے کو کسی برائی سے روکنے کا کوئی آپ طریقہ بتائیں. دل میں برا نہیں جاننا ہے مجھے کچھ اور عمل کرنا ہے ان کے ساتھ، مطلب ہاتھ سے یا زبان سے روکنا ہے مجھے. طلال آپ آنسر کریں. یس میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جتنا جو ہے اسلام کے بارے میں پڑھیں گے سنیں گے اتنا آپ کا جو ایمان ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے. اور آپ جو ہے دیکھیں کوئی بھی ایکشن جو ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹ آپ پہلے دن نہیں لے سکتے. بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینے ہوتے ہیں. ایک دن آتا ہے، ٹائم ہے یہاں پہ لگتا ہے، لیکن آپ ایک دن لے لیتی ہیں. اور رہ گئی بات یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں آپ نہیں روک پا رہی ہیں یہ، تو دیکھیں مطلب وہی بات ہے نا، اسلام کو پڑھیں گی، اسلام کو آپ سیکھیں گی تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ قیامت والے دن کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. آپ نے اکیلے ہونا ہے، آپ نے اکیلے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکیں گے کہ میں اس وجہ سے نہیں کر پائی کیونکہ میرے اوپر یہ انفلوئنس تھا، یا اس ٹائم ورچو جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا تھا. تو یہ چیزیں یا آپ مطلب آپ ویڈیوز یا علم لیں گی تو آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا. اور آپ اسمال اسٹیپس آپ لیتے رہیں کنسسٹنٹ سے تو ایک دن آپ بڑا ایکشن لے لیں گے. اس میں کوئی وہ نہیں. اور جس دن آپ نے بڑا ایکشن لے لیا پہلے دن ہی تو اس کے بعد تو وہی بات ہے کہ پہلے دفعہ وہ ساحل بھائی نے بولا تھا نا کہ ہاتھ کانپتا ہے، لیکن دوسری دفعہ پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے. تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں. تھینک یو طلال فار یور آنسر اینڈ فار آل دا کویسچنس. آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ فیڈ بیک فارم چیٹ میں شیئر ہو چکا ہے. آئی نو کہ سب لوگوں کے کویسچنز ہیں، کافی لوگوں کے ہینڈ بھی ریز ہیں، تو کائنڈلی اپنے آپ بیشک کویسچنز فیڈ بیک فارم میں لکھ دیں تاکہ ہم پوری کوشش کریں گے پریزنٹر سے ان کے آنسرز تک پہنچائیں. اور فیڈ بیک فارم میں آپ کے ایک ٹیلی فون نمبر کا آپشن بھی ہے، وہ آپشنل ہے، ورنہ آپ کا ای میل ایڈریس پہ آپ سے رابطہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جس طرح پہلے فیصل صاحب تھے ان کو تھوڑی سی کنفیوژن تھی، تو میں نے شیڈیول بھی شیئر کر دیا ہے چیٹ میں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے گروپ کے ایڈمنسٹریٹر، کیپٹن یا کمیونٹی ہیڈ سے بھی بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پریزنٹیشن دینا چاہتا ہے، کچھ پریزنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے. دے ول گائیڈ یو. اینڈ دین اگین پلیز فیڈ بیک فارم ضرور بھریں so that we get your feedback, like what do you want to change, any questions that are unanswered, کیا ہم بہتر کر سکتے ہیں، کیا ہم غلط کر رہے ہیں. پلیز فیڈ بیک ضرور دیں. Now I would hand it over to Farhana, please. Assalamu alaikum, brothers and sisters. I'm Farhana Kuratalain, one of your coordinators. Mashallah, I've been listening to all the presentations and the engagement from all the audience. Subhanallah, it's very, very encouraging, and inshallah, we are going to be doing good with our intellectual warfare. Sister Farah ka jo presentation tha education system pe, mashallah, important problem identify کیا ہے Sister Farah نے جہاں پہ ہمیں کافی امپرومنٹ کرنی ہے.
سوال بھی پوچھے گئے کہ ہم اس کے بارے میں کیا کریں. تو انشاءاللہ اب آنے والے ٹاسکس میں نا ایکشن پلان کی اور ہم جائیں گے. تو کیپ یور سیلز ریڈی. ہم انشاءاللہ اب ایکشن پلانس بنائیں گے کہ ہمیں یہ کس طریقے سے نا اس ہر چیز کو صحیح کرنی ہے. اور پھر بردر عاقب نے سبحان اللہ امپورٹنس بتائی ہے نریٹیوز کی. اور نریٹیوز بالکل ہی بڑی چیز ہے. اگر ہم اپنی اسلامک فلاسفی اور اسلامک نیریٹیو نہیں بنا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی اور اس کے بارے میں غلط بنائے گا. اور بردر عاقب نے ٹیکنالوجی کا استعمال کی بھی امپورٹنس مینشن کی ہے وچ از اگین ویری ویری امپورٹنٹ. ہم آج کی ٹیکنالوجی میں ماہر رہیں اور اسلام کو اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے نا آگے بھی بڑھائیں انشاءاللہ. بردر محمد طلال کی پریزنٹیشن بھی ماشاءاللہ واز ویری امپریسو. اور اس میں انہوں نے نا جو اسٹیک ہے جو جس کا کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اگر ہم اسلامک فلاسفی اور اسلام کو نافذ نہ کریں تو اس کے بارے میں انہوں نے زبردست ایکسپلینیشن کی ہے. انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور وی آر گروئنگ انٹلیکچولی. وی کین کلیئرلی سی دیٹ ہم یہ میسج آپ کے فرینڈس فیملی آپ کے سرکلز میں بڑھائیں, انفلوئنس بڑھائیں. اور انشاءاللہ we will keep continuing with these discussion forums. Jazakallahu khairan all of you for attending. Let me close with Surah Al-Asr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum